بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت چلنے والی بیسک اسلامک اسٹڈیز کی سیکنڈ بیچ کی فورتھ منتھ کی ففتھ منتھ کی 11 کلاس ہے، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ حج کے مسائل کو مکمل پڑھ لیں۔ کل ہم نے حج کی اصطلاحات کو واپس سے ریوائز کر لیا اور ساتھ ساتھ میں عمرے کو مکمل پڑھ لیا، اور لگ بھگ عمرہ کافی حد تک ہمارے سمجھ میں بھی آ گیا کہ عمرے کے دو ہی رکن ہیں۔ ایک تو احرام باندھنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو طواف کرنا ہے۔ احرام باندھنے اور طواف کرنے کے بعد سعی کرنا ہے، اور سعی کرنے کے بعد حلقہ یا قصر کا لینا، عمرہ ہو گیا۔ چار چیزیں ہیں، دو رکن ہیں، دو واجب ہے۔ اور آج انشاءاللہ ہم حج کی تمام چیزوں کو پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم و برکت دے تاکہ ہم 1 گھنٹے کے اندر مکمل حج کو سمجھ سکیں۔ اور آج ہماری یہ آخری ہی کلاس رہے گی، ٹھیک؟ اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے، کیوں لیں گے وہ بتائیں گے آخر کے اندر انشاءاللہ۔ چلیے، تو اب آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ تمامی حضرات کی اسکرین نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کنفرم کر دیجئے۔ چلیے، تو عمرہ تو ہو گیا۔ اب عمرے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کلاس کی برکت سے اور اس پڑھنے کی برکت سے حج کی توفیق عطا فرمائے اور عمرے کے لیے بلائے۔ آگے شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے عمرے کے فرائض آپ کے سامنے آ گئے ہیں کہ عمرے کے جو فرائض ہیں وہ دو ہیں: احرام وغیرہ باندھنا، بیت اللہ وغیرہ کا طواف کرنا۔ یہ ساری چیز آپ کے سامنے الحمدللہ کھل کر آ گئی۔ صفا مروہ کے صحیح کرنا اور حلق وغیرہ کرانا۔ ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے جس کے اندر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا میں زوم کر کے، جیسے کہ میں نے یہاں سے زوم کیا اس کو۔ ہم جو کچھ پڑھ چکے ہیں، اصطلاحات تو بہت ساری پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا اور آسان کرنے کے لیے یہ کعبۃ اللہ ہمارے سامنے اسکرین پر ہے، آپ تمامی حضرات کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں اب تک جو ہم نے پڑھا ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے جو سامنے ہے، اور یہ جو جالی ہوتی ہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اور جو یہ پردے کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو مقام ملتزم کہتے ہیں، یہ بھی پڑھ لیا۔ اور یہ جو آگے پورشن نکلا ہوا ہوتا ہے اس کو حتیم کعبہ کہتے ہیں، اور یہ حجر اسود ہے اس طرف بلیک اسٹون۔ یہاں سے طواف کے چکر کو شروع کریں گے۔ ایک طواف اس طریقے سے ہوگا اور یہاں آ کے پورا ہوگا۔ یہ بیسک سی چیز جو جس سے پہلے ہی بتا دی ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آگے اسی نقشے کے اندر ہم دوسری طرف اگر دیکھیں تو یہ کچھ دروازے اور کچھ، یہ دیکھیے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے نقشے کے اندر تو کعبۃ اللہ یہاں بیچ میں ہے، اور کعبہ سے ایک دم سامنے ہی جو ہے باب السلام ہے یہ، اور یہاں پر یہ جو دو پہاڑی تھی اب وہ بن گئی ہے، ایک یہاں صفا ہے، یہاں مروہ ہے۔ اس طرف باب فتح ہے، اور نیچے کی طرف اگر ہم آئیں گے، تھوڑا سا اس کو میں کم کر دوں زوم، نیچے کی طرف ہم اگر آتے ہیں تو یہاں پر باب عمرہ ہے، یہ اس طرف باب فہد ہے، یہ باب عبدالعزیز ہے۔ الگ الگ دروازے، جیسے کہا تھا کعبہ میں 99 100 بہت سارے دروازے ہیں، یہ کچھ دروازوں کو ذکر یہاں پر ہے۔ اب حج کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہمیں جاننے کی ہے وہ یہ کہ حج فرض ہونے کے شرائط کیا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ تھوڑا مختصر طور پر ریوائز ہو جائے تو بہتر ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے آپ، حج کے فرض ہونے کی جو شرائط اور فرائض ہے،
ابھی تک پڑھنے کے بعد بھی تھوڑا مختصر طور پر اگر اس کو ہم دیکھیں تو مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، اسی کے ساتھ ساتھ مالی اور بدنی استطاعت کا حامل ہونا، مالی بھی استطاعت ہونی چاہیے، بدنی استطاعت بھی ہونی چاہیے، ساتھ ساتھ میں راستہ جو ہے پرامن ہونا چاہیے، راستہ اگر پرامن نہیں ہے تو پھر حج فرض وغیرہ نہیں ہوگا، حکومت کی جانب سے بھی کوئی رکاوٹ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ کورونا میں ہو گئی تو پھر حج آپ کے اوپر سے ہونے کے بعد بھی فرض نہیں ہوگا۔ خواتین کا محرم کے ساتھ ہونا، خواتین جو ہوں گی وہ محرم کے ساتھ ضرور جائیں گی، اکیلے نہیں جا سکتی۔ خواتین کا حالت عدت میں نہ ہونا، اگر عدت میں کوئی عورت ہے تو پھر اس پر سے حج ساقط ہو جائے گا، فی الحال ابھی اس وقت نہیں ہوگا۔ عمرہ اور حج، عمرہ جو ہے نا وہ حج اصغر ہے، اور حج جو ہے وہ حج اکبر اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں ان میں سے ایک اہم رکن اور درجہ حاصل ہے حج کو۔ حج ادا نہ کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ اگر صاحب استطاعت شخص حج ادا نہ کرے تو اس کے لیے سخت وعید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بلا عذر حج ادا نہ کرنے والے کی مرضی ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یعنی اسلام سے ایسے شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے جو بلا عذر حج وغیرہ کو چھوڑے اس کے بعد فرض ہونے کے بعد۔ حج مبرور اور مقبول کا کیا ثواب ہے؟ حج کرنے والا اپنے تمام گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرے، اگر صدق دل سے توبہ کرتے ہیں گویا کہ حج مقبول ہے، حج مبرور، اور اس کی ایک علامت ہے۔ کامل طریقے سے حج کے اراکین ادا کرے، جو بھی حج کے رکن ہیں ان کو کامل طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کرنے چاہیے۔ حج کے فرائض، واجبات اور سنتوں کا ہمیں خوب خیال رکھنا چاہیے۔ حالت احرام میں جو منع کر دی چیزیں ہیں، ممنوعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے جن سے روکا گیا ہے، یا جو احرام کی حالت میں جو چیزیں ہم نہیں کرتے ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور حج کی ریاکاری و نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ حاجی آ گئے، اب حاجی حاجی کے نام سے مشہور ہو گئے، ہار پہنایا جا رہا ہے پورے معاشرے میں، ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد اس کو حاجی بولا جانے لگا، تو بھائی ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد کسی کو نمازی بولا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد حاجی کیسے ہو گئے؟ تو بس یہ ہے کہ حج کیا ہے اس معنی کر کے لغوی اعتبار سے درست ہے حاجی بولنا، لیکن اس کے لیے شہرت یہ ہے وہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے، اور حلال آمدنی سے حج کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے کی طرف سے اگر حج کرنا اس کو حج بدل کہتے ہیں، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے، لیکن اب موقع لگا تو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ اگر ہم کسی کی طرف سے حج کرتے ہیں تو اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ حج بدل کون کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا شخص ہے، مالدار ہے وہ، لیکن استطاعت نہیں رکھتا ہے، طاقت نہیں رکھتا ہے خود حج کرنے کی، یعنی خود چل کے نہیں جا سکتا ہے، پیسے بہت اس کے پاس ہے، اور کسی بھی صورت میں اس کے اچھے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، یا تو اس کے اچھے ہونے کی گنجائش نہیں، اب اس کے اوپر اس کی موت ہی آ جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اور وہ خود استطاعت بھی نہیں رکھتا، یعنی اچھا تو ہے لیکن استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ 2 صورت جب ہوں گی تب وہ شخص اپنی طرف سے اپنی زندگی میں حج کروا سکتا ہے، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے وراثت میں سے جو اس کا 1/3 1/3 ہے اس میں سے حج کیا یا کرایا جا سکتا ہے۔ تو اگر وہ خود حج کرا رہا ہے اپنی زندگی میں، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے 1/3 میں سے کرایا جا رہا ہے، تو اس حج کو بولیں گے حج بدل۔ تو حج بدل کے لیے سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ شخص کرے کہ جس نے آلریڈی حج کر لیا ہو، جس نے نہیں کیا وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ جس نے آلریڈی حج کر لیا ہو اس کو کہے کہ وہ کسی کی طرف سے حج کرے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج بدل کون کرے؟ جیسے کہ کوئی ایک علاقے میں رہتا ہے تو کوشش یہ کرے کہ کوئی اگر اپنا حج کروانا چاہتا ہے تو کسی باہر والے سے نہ کروائے، بلکہ اپنے علاقے اور اپنے محلے میں سے کسی کو بھیجے حج کرنے کے لیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور جو کچھ بھی خرچہ وغیرہ لگے گا جانے وغیرہ کا، سفر وغیرہ کا، تو اس کا خرچہ اس کے اوپر نہیں ہے اگرچہ، لیکن بہتر یہی کہ جس کی طرف سے کر رہا ہے وہی دے اس کو، چونکہ وہ وہی بھیج رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کے اوپر حج فرض بھی ہونا چاہیے۔ جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے حج کر لو، میں استطاعت نہیں رکھتا لیکن میرے اوپر حج ہی فرض نہیں ہے، تو میری طرف سے حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی کر لے گا نفلی تو نفلی ہو جائے گا، کر لے گا تو ثواب مل جائے گا، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس کے اوپر فرض ہو گیا ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے یا تو اپنی زندگی میں کرا لیں، یا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے 1/3 میں سے اس کے ورثہ کرا دیں گے، اور جو کرے گا اس کو بولتے ہیں حج بدل۔ اس کے بہت سے شرائط ہیں، ان میں سے 2-3 مین بیسک چیز یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ آلریڈی کر چکا ہو، اس کے شہر سے جانے والا ہو، اور اس کا تمام خرچہ سفر کا، آنے جانے کا، جس کو ہم بھیج رہے ہیں حج کے لیے، وہ تمام وہی اٹھائے گا جس کی طرف سے وہ حج کرنے جا رہا ہے، تو اس حج کو بولتے ہیں حج بدل۔ اچھا، حج بیسیکلی ہوتا ہے کس کے اوپر ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی بتا دیا کہ استطاعت ہونی چاہیے،
یعنی اتنی ہونی چاہیے استطاعت کا مطلب کہ اس کے پاس اتنے فائنینشیل اعتبار سے ہونے چاہیے وہ مضبوط کہ وہ حج کرنے جائے اور آئے، اور اتنے دنوں کے گیپ کے اندر وہ اگر گھر میں بچوں کو اور بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، شادی شدہ ہے تو ان کا نفقہ ان کا خرچہ دے کر جائے، غیر شادی شدہ ہے تو بھی جو حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، تو ان تمام کی رعایت کے ساتھ پھر اپنے سفر کا خرچ نکال کر پھر جا کے اس کے بعد حج کے پیسے ہوتے ہیں، جیسے کہ آج کے اعتبار سے 7-8 لاکھ روپے کہیں نہیں گئے تب جا کے اس پر ہوتا ہے، 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے سے نہیں ہو جائے گا، چونکہ پھر سفر کا خرچ، پھر یہاں اگر آپ جا رہے ہیں تو ان کا نان و نفقہ چھوڑ کر آپ کو جانا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی آسانی سے حج نہیں ہو جاتا۔ عمرے کے لیے کم قیمت لگتی ہے، حج کے لیے اچھی خاصی قیمت لگتی ہے۔ ٹھیک، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ آگے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ مسئلے، خواتین اگر حج کر رہی ہیں یا بچے کو ہم حج کرا رہے ہیں تو ایک دو مسئلے یہ بھی جان لیتے ہیں لگے ہاتھ، کہ جو عورتیں ہیں نا ان کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہ حج جب ان کے اوپر فرض ہوگا، جیسے کہ شروع میں بتایا تھا، تو مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد 4-5 لاکھ روپے اس کے پاس ہے یا جو بھی کرائٹیریا حج کا ہے اور تو اس کے اوپر ہو جائے گا۔ خواتین کے اوپر تو ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایک محرم ہو، یا تو بھائی ہو یا تو شوہر ہو یا والد ہو یا چچا ہو یا ماموں ہو، جو بھی اس کے محرم ہیں، تو وہ جو عورت ہے وہ خود بھی اپنا خرچہ دے گی اور سامنے والے کا خرچہ بھی عورت کے اوپر ہے۔ مختلف قول ہے لیکن یہی زیادہ بہتر ہے کہ عورت کے اوپر ہے۔ تو عورت اگر حج کرنا چاہتی ہے تو ساتھ میں ایک محرم، اس کو محرم رکھنا پڑے گا، اور محرم کا خرچہ وہ دے گی، چاہے کتنی بھی خواہش ہو، کوئی محرم نہیں تو نہیں کر سکتی، سفر نہیں کر سکتی حج کا، وہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ نمبر 2 یہ کہ دوران عدت کسی کو طلاق ہو یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس عدت کے دوران، شوہر کا انتقال ہو گیا تو 2 طرح کی عدت ہوتی، یا تو وضع حمل ہوگا یا تو یہ کہ 4 مہینے 10 دن، اور اگر طلاق دی تو 2 طرح سے عدت ہوگی، اگر حیض وغیرہ آتا ہے تو 3 حیض، حیض نہیں آتا ہے تو 3 مہینے، اور اگر حامل ہے تو حمل سے عدت گزارے گی۔ خیر، تو اگر اپنی عدت میں عورت ہے تو عدت کے دوران وہ حج نہیں کر سکتی، یعنی اگر عدت کے دوران انتقال ہو گیا اس کا تو اس کے اوپر حج کیا ہے، حج کا گناہ نہیں ہے، اس سے پہلے کرنا چاہیے تھا اس کو۔ اگر وہ مان لیجیے کہ عدت گزاری رہی اور عدت ہی میں مالدار ہوئی اور عدت ہی میں انتقال ہو گیا تو حج ہوا ہی نہیں اس کے اوپر فرض۔ فرض کب ہوگا؟ جب عدت ختم ہو جائے گی تب ہوگا، یا کہ عدت سے پہلے آلریڈی ہو چکا تھا، مالدار ہو چکی تھی تو پھر اب گنہگار ہوگی، اس کو عدت سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے تھا، یعنی ایسا واقعہ پیش آنے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی 2011 میں مالدار ہو گیا، اس کے بعد مالدار رہا رہا 2010 میں یا 2 سال 3-4 سال کے بعد انتقال ہو گیا تو یہ گنہگار ہوگا، یہ حج ادا نہ کرنے والا مانا جائے گا۔ اور ہم جیسے لوگ، ان کو اوپر حج فرض ہی نہیں ہو رہا ہے، تو جیسے ہی فرض ہوگا ویسے حج کر لینا چاہیے، یعنی کہ شادی پھر اس کے بعد کاروبار اور دیگر چیزیں کرنے میں لگ جائے۔ تو حج اگر فرض ہو جاتا ہے تو اپنی ضروریات کو کر کے پورا فوراً حج کرنا چاہیے۔ بڑی بڑی چیزیں، فلاٹ جو ہے وہ فلیٹ خریدنا، زمینیں خریدنا، اس پہ نہیں لگ جانا چاہیے۔ بتا دیا گیا آپ کو کہ وداؤٹ محرم حج ایکسپٹ نہیں ہے، اسحاق صاحب نہیں کر سکتے حج عورتیں۔ شریعت میں تو یہ بھی مزاج ہے کہ عورتیں باہر بھی نہ نکلیں، مجبوری میں نکلنے کی گنجائش دی جاتی ہے، لیکن حج کے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی آپشن نہیں ہے، کہیں بھی کسی بھی اگر آپ دیکھیں گے فقہ کے اندر تو کوئی اس کی پرمیشن نہیں دیتا، صریح حدیث ہے اس سلسلے میں۔ جب صریح حدیث ہے تو چاہے وہ اہل حدیث ہو، بریلی ہو، دیوبندی ہو، کہیں بھی آپ کو اس کے بارے میں نہیں ملے گا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہنے والا ہوتا کہ مجبوری میں جائز ہے، شاید کوئی ایک دو کہنے والا ہو، وہ بالکل ہی ہٹ کے ہوگا تو، ورنہ شریعت کو یہ تو بات پہلے سے پتہ ہے، شریعت نے اس لیے پابندی پہلے سے لگا دی۔ اگر بچے وغیرہ کو حج کرا رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ جو بچہ ہے نا، اگر وہ مالدار ہے نا تو اس کی طرف سے حج کافی ہو جاتا ہے، لیکن وہ حج کر لے گا نا تو بالغ ہونے کے بعد کرنا نہیں پڑے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کرے گا تو کافی نہیں کو دوبارہ کرنا پڑے گا اس کو، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ کر لے گا تو اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ کیسے کرائیں گے اس کو؟ سیم پروسیس وہی ہے کہ میقات سے پہلے پہلے اس کی نیت کروا دیں گے، جو اس کے ماں باپ میں سے جو باپ ہوگا یا ماں ہوگی وہ نیت کر لیں گے، بچے کی طرف سے ہو جائے گی۔ بچہ محرم ہو جائے گا تو بچے کو ان چیزوں سے بچانا ہے جن چیزوں سے خود مرد بچتے ہیں، بچے کو پھر بغیر سلا ہوا کپڑا پہنانا، اگر بچہ ہے تو، بچی ہے تو بچی والے پروسیس سیم، یعنی جو مرد کا پروسیس ہے وہ لڑکے پر، جو عورت کا پروسیس ہے وہ لڑکی پر اپلائی کیا جائے گا۔ اب ہم میقات کو دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے میقات کو سمجھا تھا، آج آپ کے سامنے اسکرین پر واپس سے میقات کو ہم نے شیئر کر دیا ہے۔ 5 مشہور میقات ہیں، کون کون سی ہے؟ دیکھیے یہاں پر میقاتوں میں سے ایک میقات ہے ذوالحلیفہ، یہ نظر آ رہی ہے ذوالحلیفہ۔ ایک ہے یلملم، یہاں پاک ملک کا جو ہے وہ لگا ہوا ہے جھنڈا، تو انڈیا ہو یا پاک ہو اور یمن کے لوگ، ان تمام کی جو میقات پڑتی ہے وہ یلملم پڑتی، یلملم یہ پروناؤنس اس کا ہے۔ تیسری میقات ہے قرن، قرن المنازل کہا جاتا ہے۔ ایک ہے جحفہ
اور پانچویں ہے ذات عرق، اور بھی ہے، یہ 5 مشہور ہے، بڑی ہے۔ تو ذوالحلیفہ جو ہے نا مکہ مکرمہ سے 420 کلومیٹر ہے، سب سے دور ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جحفہ جو ہے وہ 186 کلومیٹر دور ہے۔ یلملم جو 120 کلومیٹر دور ہے مکہ سے۔ پھر ذات عرق جو ہے 100 کلومیٹر، اور قرن و منازل سب سے قریب جو میقات پائی جاتی ہے۔ ہم انڈیا کے لوگ جب جاتے ہیں تو ہمیں یلملم سے پہلے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ ہم تو ایئرپورٹ سے ہی باندھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پہلے باندھنا ضروری ہے۔ یہاں نقشہ بنا ہوا ہے، یہ بیچ میں مکۃ المکرمہ ہے۔ ہم نیچے دیکھیں تو یلملم ہے یہاں پر، یہیں سے انڈیا اور پاکستان کے لوگ اور دیگر یمن کے لوگ جائیں گے۔ اس طرف دیکھیں گے تو یہ قرن منازل ہے، اوپر دیکھیں گے ذات عرق ہے، یہ رہا، اور یہاں پر ذوالحلیفہ ہے، یہاں پر جو ہے سائڈ میں جحفہ ہے۔ تو سب سے دور جو ہے وہ ذوالحلیفہ، پھر جحفہ، پھر یلملم، پھر ذات عرق، پھر قرن منازل۔ کیا یہ بلا ہے؟ منا سمجھایا تھا، مواقیت کا مطلب باؤنڈریز، یعنی اگر کوئی حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اس کو ان باؤنڈریز سے پہلے پہلے حج یا عمرے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ آفاقی لوگوں کے لیے جو مکہ کے باہر رہتے ہیں۔ جو مکہ میں رہتے ہیں اگر وہ حل میں رہتے ہیں تو وہ حل ہی سے حج یا عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور جو حرم میں رہتے ہیں تو حج کا احرام تو وہیں سے باندھ سکتے ہیں، البتہ عمرے کے احرام کے لیے ان کو حل میں آنا پڑے گا۔ ٹھیک، اب ہم دیکھتے ہیں 4 جگہوں کو، جو اس سے پہلے ہم نے 4 جگہ دیکھی تھی۔ 4 جگہوں کے بارے میں ہم نے جانا تھا کہ 4 مشہور جگہ ہیں، کون کون سی ہیں؟ دیکھیے یہاں پر اسکرین پر دکھ رہی ہے مکہ، یہ دکھ رہا ہے آپ کو مکہ۔ مکہ کے بعد ایک جگہ آپ کو دکھ رہی ہے بڑی سی ہے مینا، نمبر 2۔ اور مینا کے بعد یہ مزدلفہ دکھ رہا ہے، یہ مزدلفہ، اور مزدلفہ کے بعد یہ عرفات ہے۔ تو 4 مشہور جگہ ہیں، مکہ، پھر مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات۔ یہ 4 جگہ یاد رکھنی ہے آپ کو، یعنی مکہ کے بعد سب سے قریب مینا ہے، پھر اس کے بعد مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے۔ اوکے، اب آگے دیکھیے کیا کچھ فاصلے ہیں اس کے اندر۔ تو نیچے والی جو سلائڈ ہے اس طرف دیکھیے، یہ مینا تھا، مسجد حرام۔ تو مسجد حرام سے جو مینا ہے نا وہ 8 کلومیٹر ہے، سب سے فرسٹ مکہ سے لے کے مینا 8 کلومیٹر ہے۔ پھر اس کے بعد مینا سے مزدلفہ کا جو فاصلہ ہے وہ 5 کلومیٹر ہے، اور مزدلفہ سے عرفات یہ 9 کلومیٹر ہے، اور مینا سے لے کے عرفات کا جو فاصلہ ہے وہ 14 کلومیٹر کا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے آتا ہے مکۃ المکرمہ، پھر اس سے نیچے اتریں گے تو مینا، پھر اس سے نیچے مزدلفہ، پھر اس کے نیچے عرفات آتا ہے۔ یہ 4 جگہ اپنے دماغ میں بیٹھا لیجیے، ابھی یہ آپ کو کام آنے والی حج کے اندر، یہ 4 جگہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ٹھیک، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، ہم اب شروع کرتے ہیں حج کو باقاعدہ بیسک طور پر سمجھنے کی، پھر اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھیں گے۔ حج کے ارکان، جس طریقے سے عمرے کے ارکان ہم نے پڑھے تھے کہ عمرے کے 2 ہی رکن ہیں، ایک احرام باندھنا اور نمبر 2 پر جو ہے وہ طواف کرنا۔ یہاں ایک سلائیڈ ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اس کے اندر ہی پورا حج بتا دیا آپ کو۔ تو پہلے اس کو سمجھیں گے، پھر ایک ایک کر کے حج کے 5 دنوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ، حج کے ارکان کیا ہے؟ نمبر 1 احرام باندھنا، یعنی حج کی نیت کرنا۔ نمبر 2 وقوف عرفہ کرنا، یعنی عرفہ میں وقوف کرنا، یہ ضروری۔ کب کریں گے، کیسے کریں گے، وہ آگے بات آئے گی، یہ مطلق بتا رہے ہیں آپ کو۔ نمبر 3 طواف زیارت کرنا، یہاں سے جانے کے بعد کا جو طواف ہوتا ہے، یعنی مطلب وہ طواف جب ہم حج کی کمپلیٹیشن پہ کرتے ہیں 10 تاریخ کو، اس کو طواف زیارت کہتے ہیں، وہ کرنا کمپلسری ہے۔ صفا و مروہ کی سعی کرنا، یہ 4 حج کے ارکان میں، عمرے میں سعی کرنا واجبات میں آتا ہے، حج میں ارکان میں آتا ہے۔ حج کے 4 ارکان ہیں، نماز کے آپ نے 6 ارکان پڑھے، حج کے یہ 4 ہے، وہی ارکان ہے یہ، اس میں سے کچھ بھی مس، حج گیا۔ حج کے واجبات کیا ہے؟ مزدلفہ میں ٹھہرنا، رمی جمار کرنا، جمار یعنی کنکریاں مارنا ستونوں کو، حلق کرانا یا قصر کرانا، قصر میں خواتین اپنے ایک انگلی کے ایک پورے سے کچھ بال کاٹیں گی۔ میقات سے باہر جو رہنے والے آفاقی ہیں ان کا طواف وداع کرنا، یعنی جانے سے پہلے پہلے بھی ایک طواف کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اور حج کران اور جو تمتع کریں گے ان کے لیے دم شکر بھی دینا ہے، ایک تو خود ان کے اوپر قربانی ہے، اس کا دم دینا ہی ہے، اور حج تمتع یا کران کرتے ہیں تو اس کا بھی آلریڈی الگ سے دم شکر دینا، شکریہ کے طور پر ایک جانور قربان کرنا ہے، کہ 2 ہو جاتا ہے۔ حج کی سنتیں کچھ ہیں کہ جو مفرد ہوگا یا آفاقی جو باہر سے کرنے والا ہے، اور قارن کا طواف قدوم کرنا، آنے کے بعد سب سے پہلے طواف کرنا، اس کو طواف قدوم کرتے ہیں۔ تو حاجی جب پہنچتا ہے مکہ
سب سے پہلے جو طواف کرتا ہے اس کو طواف قدوم، قدوم کا مطلب آنا، تشریف لانا، ویلکم، پہلا اس طواف کا نام ہے طواف قدوم۔ اور جب 10 تاریخ کو پورا ارکان کرنے کے بعد طواف کرتا ہے اس کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ اور جو آفاقی اپنے گھر جاتا ہے تو گھر جانے سے پہلے جو طواف کرتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ طواف قدوم میں رمل کرنا، استباء کرنا، رمل مطلب اکڑ کر چلنا، استباء مطلب دائیں کندھے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پہ ڈالنا۔ آگے اور بھی سنتیں ہیں، وہ سب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ابھی سر چکرا رہا ہوا آپ کا، ٹینشن نہ لیجئے، تھوڑا اور ایزی کرتے ہیں اس کو۔ آپ سوچیں گے مفتی صاحب بہت ہائی فائی، بہت فاسٹ جا رہے ہیں۔ جا رہا ہوں وہاں رکوں گا جہاں رکنا ہے انشاءاللہ۔ حج تمتع، حج قران اور حج افراد کی دعا۔ اس سے پہلے ہم حج تمتع اور قران اور افراد کو تھوڑا سمجھتے ہیں واپس سے۔ اس سے پہلے سمجھایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں۔ حج تمتع، حج تمتع یعنی اس میں حج اور عمرہ دونوں ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ حج قران، اس میں بھی حج عمرہ دونوں ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ حج افراد، اس میں صرف حج کیا جاتا ہے۔ کیا ڈیفرنس ہے تینوں میں، ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ حج تمتع، حج تمتع میں سب سے پہلے حج عمرہ دونوں کی نیت کی جاتی ہے ساتھ میں، لیکن سب سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، یعنی احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ کیا کر لے گا، عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ کرانے کے بعد اب حج کے دنوں میں وہ واپس سے احرام آنے گا، پھر حج کرے گا۔ یہ ہو گیا اس کا عمرہ کرنا اور بعد میں حج کرنا۔ حج قران اور یہ جو حج تمتع کرے گا نا، کون کرے گا؟ یہ مکہ میں یعنی حرم میں رہنے والا یہ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جو ہل میں رہتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا۔ حج تمتع صرف اور صرف وہی ادا کر سکتا ہے جو میقات کے باہر رہتا ہو۔ میقات کے باہر کون رہتا ہے؟ آفاقی لوگ رہتے ہیں۔ پتہ چلا مکہ میں رہنے والا جو وہاں کا شہری ہے یا ہل میں رہنے والا، حرم میں رہنے والا حج تمتع نہیں کر سکتا۔ تو حج تمتع صرف اور صرف آفاقی یعنی میقات کے باہر رہنے والے لوگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب حج عمرے کو بالکل ایک دم ساتھ میں کرنا۔ عمرہ کرنے کے بعد جب طواف کرے گا تو طواف کے بعد سعی کرے گا، سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کرائے گا، رکا رہے گا۔ پھر جب حج کمپلیٹ کر لے گا تو حج کے دن جو 10 تاریخ آتی ہے تو 10 تاریخ کو قربانی کرائے گا۔ یعنی یہ کہ عمرہ کرے گا اور عمرے کا جو لاسٹ اسٹیپ ہوتا ہے قصر یا حلق کرانا، وہاں اسٹاپ کر دے گا اور پھر وہیں سے لگ کر حج اسٹارٹ کرے گا، اور اگر 4-5 دن گیپ ہے تو تب رکا رہے گا۔ پھر جب حج کے دن شروع ہوں گے حج کرے گا، اس کے بعد جب 10 تاریخ آتی ہے ذی الحجہ کی تو اس دن جب حج کے تیسرے دن میں وہ سارے رکنوں کو ادا کرے گا تو وہاں پر ایک رکن یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حلق یا قصر کرائے، تو وہیں پر کرائے گا وہ۔ تو خلاصہ یہ کہ حج قران، حج اور عمرے کو دونوں ساتھ میں کیا جاتا ہے۔ اور حج قران کون کر سکتا ہے؟ حج قران صرف اور صرف جو ہے وہ وہیں رہنے والے یعنی مکہ میں رہنے والے لوگ کر سکتے ہیں۔ حج قران ہمارے لیے نہیں، حج قران کس کے لیے ہے؟ حج قران انہی کے لیے جو وہاں پر مکہ وغیرہ کے اندر رہ رہے ہیں۔ نمبر 3 حج افراد۔ حج قران میں عمرہ اور حج کے لیے احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، البتہ قارن اور حج قران تو دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حج قران جو ہے وہ دونوں کر سکتے ہیں، یعنی باہر کا آفاقی شخص بھی کر سکتا ہے اور وہاں کے رہنے والے بھی کر سکتے ہیں۔ حج تمتع جو ہے وہ وہاں کے رہنے والے نہیں کر سکتے، آفاقی ہی کرے گا۔ تیسرا حج ہوتا ہے حج افراد، جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا صرف حج کرنا، یہ وہیں پر یعنی مکہ میں رہنے والا، یعنی یا تو حدود حرم میں رہنے والا یا ہل میں رہنے والا یہ کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ اگر ہم دیکھیں 3 طرح کے حج ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حج تمتع، جس میں حج عمرہ دونوں ساتھ میں کیا جاتا ہے، پہلے عمرہ کر لیا جاتا ہے، احرام کھول لیا جاتا ہے، اس کے بعد حج کیا جاتا ہے۔ اور یہ حج تمتع صرف آفاقی کر سکتا ہے، مکہ میں رہنے والا، ہل میں رہنے والا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 حج قران، جس میں حج عمرہ دونوں ساتھ میں کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھولے گا بلکہ حج تک ویٹ کرے گا، پھر حج جب کمپلیٹ ہوگا پھر جا کے احرام کھولے گا۔ تو یہ حج قران دونوں کر سکتے ہیں، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ نمبر 3 ہے حج افراد، یعنی صرف حج کرنا، صرف حج کی نیت کرنا۔ یہ صرف مکہ اور وہیں ہل میں رہنے والے لوگ کر سکتے ہیں، یہ باہر کے لوگ نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حج تمتع مکہ اور ہل یعنی اندر کے لوگ نہیں کر سکتے، اور افراد باہر کے لوگ نہیں کر سکتے، آفاقی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ان 3 حجوں کی نیت کیا ہے؟ یہاں پر اسکرین پر نیت کو بتایا ہے کہ حج تمتع اگر کر رہے ہیں تو کیسے نیت کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی،
وتقبلها مني وتقبلها مني وأعني عليها وبارك لي فيها نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. اے اللہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں، اسے میرے لیے آسان بنا اور قبول فرما، اور اسے درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق دے، اور اس میں برکت پیدا فرما۔ میں نے اللہ کی رضا کے لیے عمرے کی نیت کی اور اس کے لیے احرام باندھا۔ حج کران کی دعا کیا ہے؟ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت الحج والعمرۃ واحرمت بہما للہ تعالی۔ حج قران کی دعا کرے۔ اس کے بعد حج افراد کی دعا، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ اردو میں بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ میں حج عمرہ دونوں ساتھ میں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں حج قران کی نیت کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میں حج افراد کی نیت کر رہی ہوں۔ ٹھیک، یہ کافی ہو جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے، اس سلائیڈ کے اندر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کے جو 5 دن ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اصل میں چھٹے دن جو ہوتا ہے یعنی 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے۔ 13 جو تاریخ ہے اسلامی کے اعتبار سے، جو 13ویں تاریخ ہے 13 ذی الحجہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہے، اگر رکیں گے تو کرنا ہے، نہیں رکیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اچھی طریقے سے۔ حج کے 5 دنوں کو یہاں بیان کر دیا بہت ایزلی، بہت آسان طریقے سے، اور اس میں تھوڑا آپ کو لگے گا وقت، لیکن پہلے میں اس کو سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمیں یہ بات پتا ہے کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہوتے ہیں۔ اب حج کے کل 5 دن ہیں۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے۔ 8 تاریخ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ یوم القر، اس کا نام ہے یوم القر۔ 9 تاریخ کو کہتے ہیں یوم العرفہ۔ 10 تاریخ کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ، یعنی یوم الضحیٰ، یعنی یوں کہتے ہیں کہ وہ عید کا دن ہے تو یوم الضحیٰ کہہ سکتے ہیں آپ، اور اصل میں وہ عید الاضحیٰ ہوتا ہے۔ 11ویں تاریخ کو کہیں گے یوم الترویہ، ٹھیک، یہ 11ویں تاریخ کو کہیں گے۔ تو اس طریقے سے نام ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ بتاؤں گا میں۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ۔ 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 11 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 12 تاریخ کو کیا کرنا ہے، یہ پورے کام کو اس سلائیڈ کے اندر شارٹ اینڈ سویٹ میں لکھ دیا ہے۔ ابھی تھوڑا ہم ڈیٹیل میں آئیں گے، پڑھیں گے، پھر اس سلائیڈ کو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہاں حج کے 5 دنوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ سلائیڈ آپ کے پاس ہونی چاہیے ذہن میں۔ ایسے بہت ساری چیزیں ابھی آئیں گے ڈیٹیل میں، لیکن وہ ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ تو یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے دماغ میں گھسا لیجیے، میں بار بار اس کو آگے بھی شیئر کرتے رہوں گا۔ یہ والا جو حصہ ہے اس کو سامنے رکھیے، کیا ہے اس کے اندر؟ یہاں بنا ہوا ہے ہاں یوم النحر، عید کا دن، جی۔ 8 ذی الحجہ دماغ میں رکھیے، یہاں لگا ہوا کولم 8 ذی الحجہ، نیچے کیا لکھا ہوا؟ مینا، حج کا پہلا دن۔ 9 ذی الحجہ مینا، عرفات، مزدلفہ۔ یا کوئی گیم نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں آپ کو جانا پڑے گا، کیا کیا کرنا ہے وہ شارٹ میں یاد رکھنے کے لیے۔ حج کا دوسرا دن، حج کے تیسرے دن مزدلفہ، مینا، مسجد حرام، پھر مینا۔ حج کے چوتھے دن اونلی مینا، حج کے 5واں دن مینا، مسجد حرام، اور اگر رک رہے تو پھر 5ویں دن صرف مینا، 6ٹھے دن مینا اور مسجد حرام۔ تو یہ حج کے 5 دن ہو گئے۔ کیا کریں گے؟ ایک دم شارٹ بتانے جا رہا ہوں، ایک دم شارٹ، پھر تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ایک دم دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیے، ہم مکۃ المکرمہ میں ہیں، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ ذی الحجہ کی 8 تاریخ آ گئی، 8 تاریخ کی صبح ہو گئے، ہم مکۃ المکرمہ میں، صرف فرض کام بتا رہا ہوں، صرف فرض کام، سنت مستحبات سب ہٹا کر۔ جیسے کہ عمرے کے اندر صرف فرض کام 4 ہے نا، عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صحیح کی، حلق کیا، عمرہ کمپلیٹ۔ اس طرح حج کو سمجھنے کے لیے اس سلائیڈ کو سامنے رکھتے ہوئے صرف فرض کام بتا رہا ہوں، پھر آپ سے پوچھوں گا، اس کے بعد آگے چلوں گا۔ نمبر 1، حج 8 تاریخ سے شروع ہوگا۔ 8 تاریخ کو مکۃ المکرمہ میں ہم رہیں گے۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ 8 تاریخ کو فجر کے بعد غسل وغیرہ کر کر، نمبر 1
احرام باندھ لیں گے، یعنی حج کی نیت کر لیں گے، حج کی نیت سے احرام باندھ لیں گے مکہ مکرمہ میں، مکہ میں رہیں گے ہم 8 تاریخ کو۔ پھر احرام باندھ کر ہم ظہر سے پہلے پہلے 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے پہلے ہمیں پہنچنا ہے عرفہ، ہمیں پہنچنا ہے مینا، ہم مینا میں جائیں گے۔ تو سب سے پہلے 8 تاریخ آئی، غسل وغیرہ کر لیا، مکہ المکرمہ سے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد ظہر سے پہلے پہلے آپ پہنچ جائیں گے مینا کے اندر۔ مینا جب پہنچ گئے آپ تو سمپل کام ہو گیا، 8 تاریخ کو مکہ سے نکلنا ہے نیت کر کے، کیا کام کرنا ہے اور کیا کام کرنا وہ نہیں بتا رہا ہوں، صرف اتنا یاد رکھیے 8 تاریخ کو حج کی نیت سے احرام باندھ کے، یعنی حج کی نیت کر کے آپ کو ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچنا ہے۔ 8 تاریخ کو ظہر سے پہلے آپ مینا میں آ گئے۔ اب مینا میں آنے کے بعد کیا کریں گے آپ؟ 5 نمازیں پڑھیں گے مینا میں۔ ظہر کی نماز پڑھیں گے آپ، 8 تاریخ کی ظہر، 8 تاریخ کی عصر، 8 تاریخ کی مغرب، 8 تاریخ کی عشاء، اور 9 تاریخ کی فجر پڑھیں گے آپ۔ تو گویا کہ 9 تاریخ جب شروع ہونے والی ہوگی نا، اس کی فجر میں آپ مینا ہی میں رہیں گے۔ تو اب 8 تاریخ کو کیا کام ہے وہ آپ کو پتا چل گیا کہ 8 تاریخ کو آپ صبح مکہ میں رہیں گے، ظہر سے پہلے پہلے آپ کو مینا پہنچ جانا ہے۔ ابھی ہم نے نقشہ دیکھا تھا نا، کیا دیکھا تھا؟ یہ یاد رکھیے، اب آپ کے سامنے یہ والی سلائیڈ ہونی چاہیے، یہ والی، یہ مکہ ہے، پھر مینا ہے، پھر مزدلفہ ہے، پھر عرفات ہے، 4 جگہ ہیں، اس کو یاد رکھیے اب۔ تو گویا کہ سب سے پہلے 8 تاریخ کو ہم مکہ کے اندر ہیں، اس کے بعد حج کی نیت کر کے ہم ظہر سے پہلے پہلے مینا چلے گئے۔ مینا جانے کے بعد ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز تک مینا میں رہیں گے۔ جیسے 9 تاریخ شروع ہو جائے گی تو آپ کو پتا ہے کہ 9 تاریخ جو کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے تو تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی، اور تکبیر تشریق شروع ہو جانے کی وجہ سے ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنی ہے، وہ تو مسئلہ ہے، ہر کسی کو پتا ہے۔ مین حج کے ارکان کیا وہ دیکھنا ہے اب۔ تو 8 تاریخ کو کیا کرنا وہ آپ کو پتا چل گیا کہ 8 تاریخ کو مکہ سے نکلنا ہے، ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچنا ہے، اور مینا پہنچ کر 8 تاریخ کی جو 4 نمازیں بچی ہیں عشاء تک کی وہ مینا میں پڑھنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 2، دوسرا دن شروع، 9 تاریخ۔ ابھی 9 تاریخ کو چونکہ آپ 8 تاریخ کو گئے ہیں تو عشاء میں آپ رات وہیں گزارے ہیں مینا میں، تو 9 تاریخ کو فجر کی نماز بھی آپ مینا میں پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر روشنی ہونے دیں گے، روشنی ہونے سے پہلے پہلے تھوڑا آپ پہنچ جائیں گے، یعنی آپ کو ظہر سے پہلے پہلے یعنی زوال سے پہلے پہلے 9 تاریخ کو فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے، اور 9 تاریخ کو زوال سے پہلے پہلے آپ کو پہنچنا ہے عرفات۔ 9 تاریخ کا پہلا کام مینا میں آپ فجر وغیرہ کی نماز پڑھ لیں گے، دوسرا کام عرفات میں زوال سے پہلے پہنچنا ہے، زوال سے پہلے پہنچنے کے بعد عرفات میں وقوف کریں گے، وہاں پر ٹھہریں گے، رکیں گے، کھڑے رہیں گے، دعائیں مانگیں گے۔ اس کے بعد ظہر اور عصر عرفات میں مسجد نمرہ ہے، تو وہاں پر اگر مسجد میں جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو آپ جماعت سے نماز جب پڑھیں گے تو ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں ہی ایک ساتھ پڑھ لیں گے، اور اگر جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں مسجد نمرہ میں، آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں اپنے خیمے وغیرہ میں، تو پھر آپ مکمل نماز پڑھیں گے، صرف ظہر پڑھیں گے، عصر نہیں پڑھیں گے۔ تو 9 تاریخ کا پہلا عمل مینا میں ہم صبح کو رہیں گے، نماز پڑھ کے پھر ہم صبح ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے عرفہ پہنچ جائیں گے۔ عرفات پہنچنے کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ آپ وقوف عرفہ کریں گے، اور ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے وقت میں ہی پڑھیں گے، اس کو بولتے ہیں جمع تقدیم، یہ کریں گے آپ۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ اب مغرب سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے یا یوں کہہ لیجئے کہ فوراً مغرب کے بعد ہی آپ نکل جائیں گے عرفات سے مزدلفہ کے لیے، بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے۔ پھر جب مزدلفہ آپ پہنچیں گے، جیسے کہ مینا ہے، مینا کے بعد مزدلفہ آتا ہے، پھر عرفات آتا ہے، تو ہم ابھی 9 تاریخ کو مینا میں تھے، پھر اس کے بعد مزدلفہ کروس کر کے ہم آ جائیں گے عرفات میں۔ تو 9 تاریخ کی صبح ہم مینا میں ہیں، پھر ہم عرفات پہنچ گئے ہیں، عرفات میں وقوف کرنا ہے نمبر 1، اس کے بعد ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد فوراً جو غروب کا وقت ہوتا ہے اس کے فوراً بعد ہی مزدلفہ کے لیے نکل جانا ہے عرفات سے۔ عرفات کے اوپر مزدلفہ آتا ہے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھنا، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ تو یہ 9 تاریخ کا عمل ہو گیا۔ 8 تاریخ کو آپ مکہ میں تھے، مکہ میں ہونے کے بعد آپ آ گئے مینا میں ظہر سے پہلے پہلے، پھر پورے 8 تاریخ ہم نے مینا میں گزارا۔ نمبر 2، ہم 9 تاریخ کی صبح میں مینا میں تھے، اس کے بعد زوال سے پہلے عرفات میں پہنچ گئے، اور عرفات میں 2 کام اہم ہیں، وقوف عرفہ
مسجد نمرہ وغیرہ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جمع تقدیم کر لی ہم نے، پھر غروب سے پہلے پہلے یا اس کے فوراً بعد ہی آپ پہنچ جائیں گے مزدلفہ کی طرف بغیر نماز پڑھے ہو مغرب کی۔ تو یہ 9 تاریخ کا عمل ہو گیا۔ اب آپ مزدلفہ میں پہنچ چکے ہیں عشاء کے وقت میں، اور مغرب اور عشاء کو ساتھ میں پڑھ چکے ہیں، یہ ہو گیا 9 تاریخ، دوسرا دن حج کا ہو گیا۔ تیسرا دن حج کا آ رہا ہے، چونکہ اب 9 تاریخ کے رات میں آپ مزدلفہ میں تھے آپ، تو 10 تاریخ شروع ہوگی تو آپ مزدلفہ میں رہیں گے، تو 10 تاریخ کی صبح آپ مزدلفہ میں رہیں گے۔ اور یاد رکھیے حاجی وغیرہ جو ہے نا وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی ہے، اس لیے حاجی وغیرہ کے لیے عید کی نماز نہیں ہوتی ہے، جو نارمل نماز ہے وہی ہوتی ہے۔ تو 10 تاریخ کی صبح مزدلفہ میں رہیں گے۔ مزدلفہ میں تھوڑی روشنی ہو جائے گی، وہی صبح طلوع ہو جائے گا، تو اسی کو جو ٹھہرتے ہیں وہ ٹھہرنا ضروری ہے روشنی ہونے تک، اس کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ۔ 10 تاریخ کی صبح کو سب سے پہلے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، اس کے بعد مزدلفہ چونکہ مینا سے نیچے ہے، اس کے بعد زوال سے پہلے پہلے مینا پہنچ جانا ہے۔ مینا پہنچنے کے بعد 3 اہم کام کرنے ہیں۔ جب مینا پہنچیں گے تو وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جمرات ہے تو جمرے جو عقبہ ہے اس کو رمی کرنا ہے، 7 کنکری مارنا ہے، پہلا کام مینا پہنچ کر۔ دوسرا کام یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے جانوروں کی، اور تیسرا کام یہ ہے کہ حلقیہ قصر کرا لینا ہے۔ 3 کام ہو گئے۔ تو 10 تاریخ کو بہت زیادہ کام ہے۔ 10 تاریخ کو صبح آپ مزدلفہ میں ہیں، پھر زوال سے پہلے مینا پہنچ جائیں گے۔ مینا پہنچ کے 3 اہم کام، رمی کرنا ہے، نمبر 2 پر قربانی، نمبر 3 پر آپ کو حلقیہ قصر کرا لینا ہے۔ یہ کام کر لیا مینا کے اندر رہ کر۔ اب عشاء سے پہلے پہلے آپ کو پہنچ جانا ہے مسجد حرام 10 تاریخ کو۔ مسجد حرام پہنچنے کے بعد اب طواف کرنا، یہ طواف زیارت ہے۔ پھر طواف کرنے کے بعد آپ کو سعی کرنی ہے، اور سعی وغیرہ کرنے کے بعد اب گویا کہ آپ احرام کھول دیں گے آپ۔ پھر رات ہونے سے پہلے پہلے، یعنی اب عشاء سے پہلے پہنچنے کی کوشش کریں گے، پھر رات ہی کے اندر واپس ہی مینا آ جائیں گے آپ۔ تو گویا کہ 10 تاریخ کو 4 جگہ پہ جائیں گے آپ۔ مزدلفہ میں رہیں گے آلریڈی آپ صبح میں، اس کے بعد ہم مینا جائیں گے، مینا جا کے 3 کام کریں گے۔ پہلا کام آپ رمی کریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر حلقیہ قصر کریں گے۔ پھر مینا کے یہ کام کرنے کے بعد آپ احرام کھول کر آپ چلے جائیں گے وہاں پر مسجد حرام، پھر وہاں طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد صحیح کریں گے، یہ سب کام ہونے کے بعد واپس ہی مینا لوٹ آئیں گے۔ 10 تاریخ کی رات میں واپس ہی مینا آپ آ جائیں گے۔ تو 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ۔ اب 10 تاریخ کی رات میں آپ مینا ہیں، صبح ہوئی تو 11 تاریخ کی صبح میں آپ مینا ہی میں رہیں گے، اب کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب 11 تاریخ کو آپ کو جب صبح ہو جائے گی تو زوال کے وقت میں کیا کرنا ہے؟ 3 جمرات ہوں گے، جمرہ سغرا، جمرہ کبرا اور جمرہ اکبا، 3 جمرات۔ ہر جمرات کو 7 کنکری مارنی ہے 11 تاریخ کو۔ اسی طریقے سے 12 تاریخ کو بھی یہی عمل کرنا ہے، اور اگر 13 تاریخ کو رک رہے ہیں تو 13 تاریخ کو بھی یہی عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو 12 تاریخ کو واپس آنا ہے تو جمرہ آخری جو بڑا جمرہ ہے اس کو کنکری مارنے کے بعد اس کے وہاں دعا نہیں کریں گے، پھر اسی رات میں جو ہے وہ مکۃ المکرمہ میں آ جائیں گے اور طوافی ودا کریں گے، اور طوافی ودا کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک، یہ حج کے 5 دن میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے شارٹ میں، اوکے۔ اب میں آ رہا ہوں تھوڑا ڈیٹیل میں، ٹینشن نہ لیجیے، آ رہا ہوں بریرہ جی، آرام سے بتاتا ہوں ابھی دیکھیے اب ہم حج کے پہلے دن کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ہم نے ایک بیسک بتا دے کہ ریکارڈ کا حصہ ہو جائے، آپ سنیں گے نا جب تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہاں اتنی تیز کافی ہے ہمارے لیے۔ اب میں آرام سے کر دیتا ہوں، دیکھیں آپ، حج کا پہلا دن 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، یہ حج کے 5 دن ہیں۔ ہم تمام ہی کو پتہ چل گیا۔ اب چلیے آپ لوگوں کو ساتھ میں لے کے چلتا ہوں، تو ہمارے ساتھ رہیے اب تک آپ تھوڑا پک اپ نہیں کر پا رہے ہوں گے، ہم انشاءاللہ پک اپ کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے تو بتائیے کون کون، ارے بھائی یہ کیا ہو گیا، اس کو یہاں رکھیں، اس کو یہاں رکھتے ہیں، ہاں اس کو یہاں رکھتے ہیں، یہاں آ جائیے بھائی، اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں، یہ اس کو یہاں رکھ لیتے ہیں جی۔
حج کے 5 دن ہیں، خالی جتنا پوچھو اتنا جواب دینا ہے آپ تمامی کو، ایکٹیو رہیے اب، ذرا کنفرم کرتے رہیے اور ہمیں بتاتے رہیے کہ ہم یہاں موجود ہیں تاکہ آپ حضرات کو ہم لے کے چلیں انشاءاللہ۔ اب تک جتنی چیزیں ہوئی نا تھوڑی مناسبت پیدا کرنے کے لیے تھی، تھوڑی مناسبت ہو گئی ہوگی آپ کو۔ چلیے اب بتائیے حج کے 5 دن ہیں، کس کس کو سمجھ میں آ گیا؟ صرف 5 دن کون کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن ہے، خالی جتنا پوچھ رہا ہوں دن کیا کریں گے وہ نہیں پوچھ رہا ہوں۔ 5 دن پتہ چل گیا سبھی کو کون کون سے ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12۔ اوکے، کنفرم کرتے چلیے، دیکھیے بہت آسان ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ، زیادہ مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ اب سب سے پہلا دن حج کا، یعنی 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ تو یہاں لکھا ہوا ہے اسکرین، یہ والی سلائیڈ گویا کہ 8 تاریخ کے پورے کام کو بیان کر دیتی ہے حج تمتع کرنے والوں کے لیے، جو حج تمتع کر رہے ہیں، یعنی ہم لوگ آفاقی لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 8 تاریخ کو آپ تمامی کو پتا ہے کہ ہم تمام، چاہے وہ حج تمتع کرنے والے ہوں، چاہے وہاں سے کوئی حج کرنے والا ہو، 8 تاریخ سے پہلے تو سارے کے سارے لوگ ہی مکہ میں ہیں، تو سب لوگ مکہ میں موجود ہیں۔ تو 8 تاریخ کو سب سے پہلے آپ جس کسی بھی ہوٹل میں ہم ہیں وہاں سب سے پہلے دیکھیے نمبر لکھا ہوا ہے، آپ ٹینشن نہ لیجیے، سب دھیان دیجیے، یہاں نمبر وائز کام بھی لکھا ہوا ہے۔ نمبر 1، جس ہوٹل وغیرہ میں ہم ہیں 8 تاریخ کو صبح ہوگی تو ہم سب سے پہلے غسل یا وضو وغیرہ کر لیں گے۔ نمبر 2، اپنی قیام گاہ یعنی ہوٹل سے ہم احرام باندھ لیں گے 8 تاریخ کو، احرام باندھنے کے ساتھ ساتھ حج کی نیت کر لیں گے۔ نمبر 3، نمبر 4، حج کی نیت سے 2 رکعت نوافل ادا کر لیں گے، غسل کر لیں، اپنے جو ہوٹل ہے وہیں سے احرام باندھ لے، مطلب حج کی نیت کر لیں احرام باندھنے کے ساتھ، پھر احرام باندھنے کے بعد آپ 2 رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں۔ 5واں کام، مرد سر سے احرام ہٹا لے، مرد حضرات سر پہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتے تو وہ سر سے احرام ہٹا لیں گے، 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک الی آخری۔ 7واں کام، احرام کی جو پابندیاں شروع ہو جائیں گی اس کا خیال کرنا ہے۔ 8واں کام جو ہے وہ ظہر سے پہلے مینا روانہ ہو جائے، اور مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر قصر ادا کریں گے۔ اور حج قران اور افراد کرنے والوں کے لیے قارن اپنے احرام پر مینا روانہ ہو جائے، یہ جو ہے نا یہ والی جو سلائڈ ہے یہ نہیں ہے آپ کے لیے، اب صرف فوکس کرے حج تمتع والوں کے لیے۔ تو حج کے دن حج تمتع کرنے والے کیا کیا عمل کریں گے؟ تو بہت زیادہ ہو گیا نا، سنت بھی یہاں پر آ گئی بیچ میں، تو جو مین اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے سب سے مین ہے حج کی نیت کرنا 8 تاریخ کو، اوکے، یہ مین۔ نمبر 2 ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے مینا روانہ ہو جانا، یہ 2 ہے 8 تاریخ کا عمل۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مینا میں جب پہنچ جائیں گے تو 5 نمازیں پڑھنی ہے قصر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ چلیے بتائیے کوئی ایک۔ 8 تاریخ کو 3 مین عمل ہیں، جہاں بھی ہم ہیں وہاں سے نیت کر لیں، ظہر سے پہلے مینا پہنچ جائیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ مینا میں پہنچ کر 5 نمازیں ظہر سے لے کے عشاء تک کی پڑھنی۔ یہ 8 تاریخ کے 3 بیسک مین عمل ہیں، باقی سب سنتیں ہیں۔ کون بتائے گا؟ چلیے اس کو بتاتے چلیے، ساتھ میں رہیے تاکہ ہم آگے بڑھتے چلیں۔ چلیے بریرہ جی خود ہی بتا دیں گے، آپ تو خود ہی بتا دیں گے، اس کو بتائیے جی، ایک دم السلام ایکٹیو رہیے۔ علیکم وعلیکم السلام جی۔ جی۔ 8 تاریخ کے سب سے فرض کام یہ ہے، سب سے پہلے نیت کرنی ہے حج کی، اس کے بعد ظہر سے پہلے پہلے مینا کو روانہ ہو جانا ہے، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ مینا میں نمازیں پڑھنی ہے، مطلب 5 نمازیں پڑھنی ہے ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک۔ آپ بتائیے یاسر صاحب۔ جی نیت کرنی ہے، پہلی کام، سب سے پہلا کام ہے حج کی نیت کرنا۔ دوسرا جو ہے زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچ جانا ہے، اور وہاں ظہر سے لے کے دوسرے دن کی فجر تک کی
پانچ رکعت پانچوں نمازیں پڑھنی ہے قصر. حافظ جی قصر پڑھنی ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ جی یہ اس لیے کہ جب ہم آئے ہیں مکہ میں تو ہم مسافر ہیں، اور اب مسافر جب کبھی کسی جگہ پر 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرتا ہے تو مقیم ہوتا ہے نا. تو ہم تو ابھی مکہ میں 15 دن ٹھہر ہی نہیں رہے، تو اس سے پہلے پہلے ہم مینا چلے جا رہے ہیں، تو ہم تو مسافر ہی رہے. اس وجہ جی سے ہمیں قصر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ٹھیک. تو مطلب اور آپ لوگوں کی وہاں قصر نماز لگے گی جب وہاں جی، جائیں گے تو. اور یہ جو کلومیٹر ہے نا، جو فاصلہ بتایا، اس فاصلے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. تو علماء کی جی دو رائے اس کے اندر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم لوگ مسافر نہیں رہتے، مقیم ہو جاتے ہیں تو پوری پڑیں گے. لیکن صحیح جی بات یہی ہے کہ ایک جگہ پر رکنے کی جو ہے نا وہ نیت نہیں ہوتی. مکہ الگ ہے، مینا الگ ہے. ٹھیک ہے. جی تو ایک جگہ پرٹیکولر ہم 15 دن رکنے کی نیت کہاں کر رہے ہیں؟ مکہ میں. پھر واپس میں ہم مینا چلے جا رہے ہیں، اگرچہ ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہیں، لیکن جی جب مقیم ایک جگہ رکنے کی نیت کرے گا نا جی تو جا کر وہ مقیم مانا جاتا ہے. اگر وہ جگہ ڈفرینس ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے کہ اس کی اقامت بدلنے کی وجہ سے وہ مسافر ہی رہتا ہے. اس وجہ سے ہم مسافر ہی رہتے ہیں، جس وجہ سے قصر نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ نہیں حافظ جی سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں جیسے کہ حج کے لیے جاتے ہیں سپوز، ہوں. تو اب ہم جب حج کے لیے جائیں گے تو حرم میں تو ہم پوری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیوں قصر تو کیوں پوری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو مسافر تو پوری نماز پڑھتا ہے نا. جی جی جی. یہ بات ہے. اور جب اچھا تو کبھی بھی ہم حرم میں جیسے اگر ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں کوئی، تو ہم کو تب قصر پڑھنی پڑے گی اگر کسی بالکل وجہ بالکل وہی بات ہے کہ جب سے. ہم کسی بھی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم نے تو مسائل میں پڑھ لیا نا کہ مسافر جب امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو مکمل نماز پڑھے گا. ہاں ہم چونکہ خیمے وغیرہ میں رہیں گے اپنے، اور خیمے جی وغیرہ میں اگر ہم جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ہم مسافر لوگ تو انڈیا والے لوگ ہیں تو وہ جماعت سے پڑھیں گے، تب بھی مسافر قصری پڑھیں گے. اگر وہاں کا کوئی شخص ہمیں پڑھا رہا ہے تو وہ پوری پڑھائے گا، ہم پوری پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو 3 مین کام ہے. سمجھ میں آ گیا؟ کنفرم کرتے رہیے، آگے چلتے ہیں. تو 8 تاریخ کا جو عمل ہے، ایکٹیو رہیے، تھوڑا زحمت دوں گا آپ لوگوں کو. ذرا ہمیں کنفرم کیجئے کہ 8 تاریخ کے جو مین 3 عمل ہے کس کس کو سمجھ میں آ گئے؟ بتائیے ذرا. ارے صرف شفا چکا ہے. ہاں آپ ذرا نا کمنٹ میں بولتے رہیے. ہاں یہ اصل میں ہینڈ ریس بھی دکھنا رہا ہے، کمنٹ بھی دکھتے رہے گا انشاءاللہ. چلتے ہیں اب. تو یعنی 8 تاریخ کو کیا عمل مین ہے؟ سمپل سا ہے کہ نیت کر لینا ہے، ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچ جانا ہے، مینا پہنچنے کے بعد 5 نمازیں پڑھنی ہے. ہو گیا. تو اب اس سلائڈ کے اوپر آتے ہیں. جو یہ سلائڈ تھی، یہ دیکھیے، اس سلائڈ کے اندر 5 دنوں کی عنایت ہے. 1 2 3 4 5، اور لکھا تھا کہ 8 ذوالحجہ مینا لکھا ہے، اور حج کا پہلا دن. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا سب کو کہ مینا کیوں لکھا ہے؟ کہ 8 تاریخ کو مکہ ہی میں رہیں گے، لیکن نیت کر کے مینا کی طرف چلے جائیں گے. مینا جانے کے بعد گویا کہ 8 تاریخ کا پورا دن ظہر سے لے کے عشاء تک مینا میں ہی گزرتا ہے، اس لیے پہلے دن مینا لکھا ہے یہاں پر. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ سبھی کو؟ اوکے. اب ہم چلتے ہیں حج کے دوسرے دن کی طرف. یہ پہلے دن کی اور بھی وضاحت ہے، ہاں، لیکن ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں اس کو. تب ہم ڈائریکٹ پہنچتے ہیں حج کے دوسرے دن پہ. ابھی بیچ میں اور سمجھاؤں گا تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی. اب دیکھیے بہت سمپل ہے. دوسری سلائیڈ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حج کا دوسرا دن. یہ حج کا دوسرا دن ہے، یعنی ہم ابھی 8 تاریخ کو مینا میں ہیں. اوکے. اب مینا کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو فجر ہو چکی ہے. فجر کے بعد سے ایام تشریق شروع ہو گئی ہے. اب 8 تاریخ کے بعد 9 تاریخ کے مین کام کیا ہے وہ دیکھیں. نمبر 1، نماز فجر کے بعد عرفات جائیں گے ہم. نماز فجر کے بعد پہلا کام. 9 تاریخ کو مینا میں تھے ہم، فجر کی نماز پڑھیں گے، عرفات جائیں گے. عرفات جانے کے بعد نمبر 2 جو ہے وہ وقوف عرفہ کریں گے. مطلب وقوف مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. عرفات میں ٹھہریں گے، وہاں کھڑے رہیں گے. مسجد نمرہ میں پورا سال نہ تو کوئی اذان ہوتی ہے نہ تو کوئی. تیسرا کام. اب پہلا کام 9 تاریخ کا فجر کی نماز پڑھیں گے مینا میں. فجر کی نماز کے بعد عرفات پہنچیں گے، وقوف عرفہ کریں گے. اس کے بعد تیسرا جو اہم کام ہے 9 تاریخ کا وہ یہ کہ ظہر اور عصر
قصر جمع ادا کریں گے. مسجد نمرہ میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ باجماعت قصر نمازیں پڑھیں گے. مسجد نمرہ میں پڑھ رہے ہیں تو یہ معاملہ آتا ہے، اور کہتے ہیں یہ کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ نہیں موقع مل پاتا. مسجد تو باہر تک پھیلی ہوئی ہے، پبلک باہر تک ہوتی ہے، لیکن ظاہر سی بات اتنی پبلک نہیں پڑھ پاتی ہے. تو پھر لا محالہ جو لوگ اکیلے پڑھیں گے وہ قصر نہیں پڑھیں گے، نہ وہ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھیں گے، بلکہ وہ اپنے طور پر ظہر پڑھیں گے تو ظہر کے وقت میں اور عصر پڑھیں گے عصر کے وقت میں. اگر ہمیں موقع مل گیا مسجد نمرہ میں نماز پڑھنے کا تو ہم ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھیں گے. خیر آسانی کے لیے بتاتا ہوں. نمبر 1 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھیں گے مینا میں. نمبر 2 وقوف عرفہ کریں گے، فجر کی نماز پڑھ کے عرفات کے لیے نکل جائیں گے. نمبر 3 جو مین کام ہے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھنا ہے قصر. اور اس کے بعد نمبر 4 جو ہے 9 تاریخ کو غروب آفتاب تک عرفات میں ہی رہیں گے اور تلبیہ پڑھتے رہیں گے. اور اس کے بعد اہم کام کیا ہے کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد بغیر مغرب کی نماز پڑھے ہوئے عرفات سے نکل جائیں گے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ نکلنے کے بعد مزدلفہ پہنچ گئے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھیں گے قصر کے ساتھ جمع کر کے عشاء کے وقت میں. اس کے بعد اب مزدلفہ میں ہمیں 9 تاریخ کی رات میں، تو رات ہمیں مزدلفہ میں گزارنی ہے. یہ مین چیز کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا. 8 تاریخ کو مکہ میں تھے، ظہر سے پہلے مینا میں چلے گئے. 8 تاریخ کی جو 4 نمازیں ہیں ظہر عصر مغرب عشاء مینا میں. 9 تاریخ کی فجر آ گئی. اب 9 تاریخ کی فجر مینا میں پڑھے. فجر کے بعد اب عرفہ چلے گئے. عرفہ جانے کے بعد وقوف عرفہ کیا، زوال سے پہلے پہنچ گئے. تو عرفہ کرنے کے بعد عرفات میں قیام کرنے کے بعد وقوف کرنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھے ظہر کے وقت میں. پھر مین کام یہ ہے کہ غروب تک سورج ڈوبنے تک عرفات ہی میں رکے رہیں گے. جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا تو فوراً نکل جائیں گے مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے اور 9 تاریخ کی رات پھر مزدلفہ میں ہی گزاریں گے. چلیے اس کو کون بولے گا؟ اب حج کا جو دوسرا دن ہے 9واں اور 10واں، یہ 2 دن تھوڑے مین ہیں بس. شفا جی بولیں گے حج کے دوسرے دن یعنی 9 تاریخ کو کیا کام کریں گے؟ جی یاسر صاحب بولیے. ہاں حافظ جی، صبح فجر کی نماز ہم مینا میں پڑھیں گے اور فجر کی نماز پڑھ کے مینا سے موو کر جائیں گے عرفہ کی طرف. جو عرفہ میں جو آپ وہ ٹرم یوز کر رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے وہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. یعنی وہاں جا کے عرفات میں ٹھہریں گے. ٹھہرنا مطلب رکن مطلب ٹھہرنا. ہاں وقوف مطلب ہوتا ہے نا ٹھہر. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر گئے تو وہاں ٹھہرے تھے، اب وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگے یا بیٹھ بھی سکتے ہیں. وقوف کا مطلب کھڑے ہونا ہو، تو وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی گھنٹے وہاں پر دعا مانگی، تو زوال سے لے کے ظہر تک 3 4 5 گھنٹے ہم وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ مطلب ہوتا ہے. اور یہ مطلب اصل جو فرض ہے وہ کیا ہے کہ زوال سے پہلے پہنچنا ہے اور زوال کے بعد کم از کم 1 منٹ مطلب اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے کہ جس میں ٹھہرنا پایا جائے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑا ہونا. وہاں پر جا کر کھڑا ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بعد آپ 5 منٹ کے بعد بیٹھ جائیں، 1 منٹ کے بعد بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اس کی زیادہ کی لمٹ نہیں ہے، کم از کم اتنا تھوڑی دیر تو آپ کو وہاں پر کھڑا ہونا پڑے گا. یہ حج کے فرائض میں تھے. الحج العرفہ یہی مطلب ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر جماعت کے ساتھ ہمیں نماز مسجد میں مل رہی ہے تو ہم ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں گے اور سورج کے ڈوب جانے تک یعنی آفتاب کے غروب ہو جانے تک وہاں رکیں گے. جیسے ہی وہ غروب ہوگا ہم وہاں سے مزدلفہ کے لیے موو کر جائیں گے. مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے اور پھر جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو مغرب اور عشاء ملا کے وہاں پڑھیں گے. یہ کام ہے. 9 تاریخ کی رات کہاں گزاریں گے؟ مزدلفہ میں گزاریں گے 9 تاریخ کی رات ہم لوگ. اب 8 اور 9 تاریخ کے عمل دونوں کوئی بتا سکتا ہے؟ بریرہ جی بتا سکتی ہیں دونوں ملا کر، شفا جی بتا سکتی ہیں دونوں ملا کر؟ ہے کہ نہیں؟ مارکیٹ سے غائب ہو گئی؟ یہ تو ہے ہی نہیں. آپ بولیے شفا جی. جی 8 تاریخ کو سب سے پہلے نیت کریں گے. اس کے ہم بعد 8 تاریخ کو کہاں رہیں گے؟ چاند پر رہیں گے؟ نہیں، مکہ میں. ہاں یہ بولیے تاکہ لوگ سننے والے لوگوں کو آسان ہو جائے سمجھنا.
جی اس کے بعد ظہر سے پہلے مینا میں چلے جائیں گے، اور نہیں مطلب غسل کر کے احرام وغیرہ پہن کے پھر ظہر سے پہلے مینا کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر وہاں پہ 5 نمازیں ادا کریں گے، اس دن کی ظہر سے عشاء تک اور اگلے دن کی فجر، ٹھیک ہے. اور پھر 9 کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ جائیں گے عرفات، ہوں. اور پھر وہاں پہ وقوف عرفات کریں گے. اس کے بعد ظہر اور عصر ملا کے پڑھیں گے، مطلب ایک ساتھ ادا کریں گے، اور اس کے بعد غروب آفتاب تک وہیں رہیں گے اور تلبیہ پڑھتے رہیں گے. اس کے بعد وہاں سے بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ چلے جائیں گے، پھر عشاء اور مغرب وہاں پہ ایک ساتھ پڑھیں گے اور رات میں وہیں قیام کریں گے. اچھا، ایک جن کوئی اور بول دے گا. چلیے بریرہ جی آپ بولیے. اور بولیں گے کوئی بولنا چاہے گا؟ جی نہیں ہے کوئی اور؟ ہاں اسحاق صاحب بولیے. جسے جو دوسرے لوگ جوائن کیے وہ بھی کہہ سکتے ہیں، نو پرابلم. ہم نے پبلک عام اس لیے کیا کہ آپ لوگ بولیں گے تو بولنے سے آئے گا نا. چلیے جلدی سے بولیے پھر آگے بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب 8 تاریخ کو نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، پھر غسل کر کے مینا پہنچیں گے. زہر سے پہلے مینا پہنچیں گے، پھر مینا میں ایک اثر مینا میں 6 نمازیں ادا کریں گے، پانچ اثر سے لے کر چھ نہیں، 5 اثر سے لے کر فجر تک. شوہر سے لے کر پھر شوہر سے لے کر جی زہر سے لے کر اگلے دن 9 تاریخ کی فجر تک. پھر وہاں سے منہ کریں گے ہم عرفہ کی طرف، اور وقوف عرفہ کریں گے. پھر ظہر اور عصر قضا کریں گے، قضا نہیں قصر ایک ساتھ. قصر کریں گے، اور پھر غروب آفتاب تک وہاں رکیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے. پھر غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ بعد مزدلفہ کی طرح روانہ ہوں گے. اب مزدلفہ کے بعد رات میں مزدلفہ میں گزاریں گے. ٹھیک ہے چلیے کنفرم کر دیجئے. 2 دن سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ذرا بتائیے. 8 تاریخ 9 تاریخ حج کا پہلا دوسرا دن سمجھ میں آیا یا سر کے اوپر سے گیا؟ 2 جن کو سمجھ میں آیا خالی بس. جو دوسرے لوگ جوائن کیے ہیں بھائی آپ لوگ بھی کنفرم کریں ذرا، پتہ چلے کہ ہاں آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. اصل تو سمجھ میں آنا چاہیے نا. جی چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توجہ کی برکت سے حج عطا فرمائیں گے. بھائی حج ہو رہا ہے حج تو حج کس کو نہیں کرنا ہے. دیکھیے بہت ڈیٹیل ہے، بڑی لالچ آ رہی ہے مجھے کہ آپ کو بہت ڈیٹیل میں پڑھاؤں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں نے ڈیٹیل میں پڑھا دیا نا تو سننے بہت اچھا لگے گا آپ کو، لیکن جائے گا سر کے اوپر سے. اس کو میں بہت آسان کر رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں حج کے تیسرے دن کی طرف. 2 دن آپ کو سمجھ میں آ گئے. ہمارے سلائڈ میں آپ اندازہ لگا رہے ہوں گے بہت ساری چیز میں آگے اسکیپ کر رہا ہوں، تو اس لیے نہیں چھو رہا ہوں. آپ کو سننے میں بڑا مزہ آئے گا لیکن آپ پورے حج کو سمجھا نہیں پائیں گے. پھر جو مین چیز ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. اللہ نے توفیق دی، برکت دی وقت میں، تو انشاءاللہ میں دوبارہ ایک مرتبہ جب وقفہ لوں گا ابھی تو اس کے بعد واپس ایک مرتبہ سمجھا دوں گا ڈیٹیل میں، لیکن آج شارٹ میں پورا کرنا ہے. نمبر 3 حج کا تیسرا دن، یہ سب سے اہم ہے، یوم النحر. اس میں زیادہ کام ہے لیکن آسان ہے یاد رکھنا. 8 تاریخ کو مکہ المکرمہ میں تھے، زور سے پہلے مینا پہنچ گئے نیت کر کے. پھر مینا میں 4 نمازیں 8 تاریخ کو پڑھ لیے. 9 تاریخ کو پھر 5ویں نماز فجر کی مینا میں پڑھ لیے. مینا میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد 9 تاریخ کو عرفات میں چلے گئے. عرفات میں تھوڑا ٹھہرے ہیں، وقوف عرفہ کیے ہیں. ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ لیے ہیں جس کو جمع تقدیم کہتے ہیں. مغرب تک وہیں رہے ہیں، تلبیہ پڑھتے رہے. مغرب کے بعد مزدلفہ چلے گئے ہیں. مزدلفہ میں جانے کے بعد عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ پڑھے ہیں. اس کے بعد رات ہم نے 9 تاریخ کی گزاری مزدلفہ میں. اب آ گئی 10 تاریخ یعنی حج کا تیسرا دن. 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کریں. وقوف مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا. تو کیا مطلب، جب آپ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھیں گے 10 تاریخ کو تو تھوڑا روشنی ہونے تک، سورج تھوڑا نکلے تو وہاں تک آپ ویٹ کریں گے، رکے رہیں گے مزدلفہ میں، فوراً فجر بعد نہیں نکل جائیں گے. یہ کہنے کا مطلب ہے مزدلفہ میں وقوف کا، اور یہ ہر کوئی کرتا ہے. تو پہلا کام ہے نماز فجر کے بعد مزدلفہ میں ٹھہرنا یعنی وقوف کرنا. یہ 10 تاریخ کا پہلا عمل. اس کے بعد دوسرا عمل وقوف مزدلفہ
صبح روشن ہونے تک ہوتا ہے، یہ سمجھائے، یعنی صبح روشن ہو جائے خوب تب تک ہوتا ہے وقوف مزدلفہ، یعنی فجر کے بعد بھی تھوڑی دیر اور رہیں گے آپ۔ وقوف مزدلفہ کے بعد مینا چلے جائیں گے ہم، زوال سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں گے۔ تو پہلا کام 10 تاریخ کو نماز پڑھیں گے مزدلفہ میں، نماز پڑھنے کے بعد فجر یعنی طلوع آفتاب کے بعد بھی رکے رہیں گے وہاں پر تھوڑی دیر۔ زوال سے پہلے پہلے آپ کو مزدلفہ پہنچ جانا ہے۔ زوال سے پہلے پہلے مزدلفہ میں تو رہیں گے آپ، زوال سے پہلے پہلے اب آپ کو پہنچ جانا ہے مینا 10 تاریخ کو، ٹھیک ہے؟ تو 10 تاریخ کی صبح آپ نماز پڑھ رہے ہیں مزدلفہ میں، روشنی ہو گئی، وہاں تک رکے رہنا ہے، یعنی فجر کے بعد نماز ہو جائے، اس کے بعد طلوع آفتاب بھی ہو جائے تو بھی تب تک آپ رکے رہیں گے کب؟ مزدلفہ میں۔ اور 10 تاریخ کو زوال سے پہلے آپ کو پہنچ جانا ہے مینا، ٹھیک ہے؟ اب آپ پہنچ گئے مینا، مینا پہنچنے کے بعد کیا کریں گے؟ زوال کے بعد سب سے پہلے آپ جمر عقبہ، جو بڑا شیطان، جو بڑا ستون مانا جاتا ہے، ایک جمر صغرا ہے، ایک کبرا ہے اور ایک وسطیٰ ہے۔ تو وسطیٰ اور صغرا نہیں، ایک سب سے بڑا جس کو جمر عقبہ کہتے ہیں یا جمر کبرا کہتے ہیں، اس کو 7 کنکری ہمیں مارنی ہے۔ یہ کنکری کہاں سے لیں گے؟ کنکری پیچھے سے لے لیں گے، جب ہم رکے رہیں گے کہاں پر؟ اس سے پہلے ہم نے قیام کیا ہے 9 تاریخ کو، تو وہیں پر ہی لے لیں گے، ہماری 9 تاریخ مزدلفہ میں گزر رہی، وہیں پر ہی ہم لے لیں گے کنکری وغیرہ، یا اس سے پہلے بھی لے سکتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ 10 تاریخ سے پہلے پہلے آپ چاہے مزدلفہ میں یا مینا میں کہیں سے بھی کنکری جمع کر سکتے ہیں۔ 7 کنکری آپ ماریں گے، لے کر آنا بہتر ہے، ورنہ وہیں سے بھی لے سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ تو سب سے پہلا کام، اب مینا پہنچنے کے بعد جمر عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکری، اور ہر کنکری پہ تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر۔ اور کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہیں رکھیں گے انگوٹھے پہ، اور یوں رکھ کر یوں، یہ جو ایسا کیرم بورڈ کھیلتے ہیں نا، ایسا، یہ نہیں کہ آپ باقاعدہ رنپ لیں گے، یہ ہلکے سے بس کنکری، کنکرا بھی نہیں، پتھر بھی نہیں، یہ کریں 7 کنکری ماریں گے شیطان کو، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، حج کی قربانی کریں گے۔ اگر آپ پر خود حج کی قربانی، یعنی اگر تمتع کر رہے ہیں تو تمتع کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، قران کر رہے ہیں تو قران کی قربانی ہوتی ہے، اور آلریڈی اگر آپ پر قربانی ہے، جیسے کہ ہم تو مسافر ہوتے ہیں، جیسے کہ مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہوتا، مطلب اس وقت ضرور اس کے لیے ایک آپشن ہوتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو ایک اختیار ہوتا ہے۔ چلو روزہ والی مثال آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مسافر کے لیے جمعہ کی نماز نہیں ہے، جب مقیم ہے تو ہی جمعہ کی نماز پڑھے گا۔ سیم اسی طریقے سے مسافر کے لیے قربانی بھی نہیں ہے، جیسے کہ میں ہوں، ابھی میں انڈیا میں جس جگہ پہ فی الحال ہوں، اگر میں قربانی کے جو 3 دن ہیں 10 11 12، ان 3 دنوں میں سفر میں ہی رہا تو میرے اوپر قربانی واجب ہی نہیں ہوئی، اور میں نہیں دوں گا تو گنہگار بھی نہیں ہوں گا۔ تو جب ہم ابھی نمازوں کو قصر ہی پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم تو مسافر ہیں، تو اس لیے وہ والی قربانی جو ہم اگر گھر پہ رہتے تو ہمارے اوپر ہوتی ہے، وہ حج میں ہمارے اوپر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی اگر دینا چاہے، جیسے کہ میرے اوپر ابھی فی الحال قربانی نہیں، لیکن میں دینا چاہتا ہوں تو دے سکتا ہوں، چاہے تو قربانی کا چھوٹا جانور کروا دوں یا بڑے جانور میں نام کروا دوں۔ سیم حج کے موقع پر بھی جب ہم 10 تاریخ کو مینا میں پہنچ جائیں گے، پہلا کام کریں گے 7 کنکری مارنا، دوسرا کام ہے قربانی۔ 2 قربانی کرنی ہے آپ کو، ایک قربانی تو ضروری ہے جو حج کر رہے ہیں تمتع اس کی طرف سے، دوسری آپشنل ہے، اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے اوپر ہے، نہیں کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مطلق یہ کہ یاد رکھیے قربانی کرنا۔ نمبر 3 جو تیسرا کام ہے مینا میں اب، وہ ہے حلق یا قصر کرنا۔ اس کے بعد احرام کھول دیں گے اور غسل کر لیں گے، مباشرت کے علاوہ ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی۔ تو 10 تاریخ کی صبح مزدلفہ میں تھے، صبح روشن ہونے تک مزدلفہ میں رہیں گے، سوال سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں گے۔ مینا پہنچنے کے بعد 3 اہم کام ہے۔ نمبر 1 7 کنکری جمرے بڑے والے شیطان کو، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق یا قصر 10 تاریخ کو۔ 3 کام ہو گئے، احرام کھول دیں گے۔ احرام کھولنے میں چادر ہٹا دیں گے، مطلب یہ کہ حج کی پابندی ہٹ جائے کہ نارمل ڈریس پہن سکتے ہیں۔ پھر اب اس کے بعد ہم مسجد حرام جائیں گے، ابھی یہ کام ہمارا ظہر تک ہو جائے گا، پھر مسجد حرام جائیں گے اور جا کر طواف زیارت کریں گے۔ مسجد حرام جائیں گے، پھر وہاں پر طواف زیارت کریں گے۔ مقام ابراہیم پر پھر 2 رکعت نفل پڑھیں گے طواف زیارت وغیرہ کرنے کے بعد، آب زمزم پئیں گے، ساتھ ساتھ میں استلام بھی کریں گے حجر اسود کو۔
پھر صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے. تو مین کام کیا ہے کہ جب مینا میں 3 کام کر لیں گے مین، اس کے بعد مسجد حرام جانا ہے. مسجد حرام جانے کے بعد نمبر 1 طواف کرنا ہے، اور دوسرا اہم کام جو ہے وہ صفا و مروہ کی صحیح کرنی ہے. صفا مروہ کی جیسے صحیح ہو جائے گی نا تو واپس ہم مینا آ جائیں گے اور رات مینا میں گزاریں گے 10 تاریخ کی. تو اس کو سمپل کر لیتا ہوں. 10 تاریخ کی صبح میں ہم ہیں مزدلفہ میں. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا صبح روشن ہونے تک مزدلفہ میں رہیں گے، وقوف مزدلفہ کریں گے. اس کے بعد ہم زوال سے پہلے پہلے مینا پہنچ جائیں گے. 10 تاریخ کو مینا پہنچنے کے بعد 3 مین کام ہیں. 7 کنکری بڑے جمرات کو، نمبر 1. نمبر 2 قربانی، اور نمبر 3 حلق یا قصر کریں گے. یہ کام ہو گیا مینا میں پہنچ کر 3 کام. اس کے بعد احرام کھول دیں گے. پھر مکہ کی طرف جائیں گے مسجد حرام میں. تو وہاں پر 2 کام اہم ہیں. ایک تو طواف کرنا، اور اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں. یہ ضروری ہے، فرض ہے یہ. اور اس طواف کے بعد بیچ میں اور بھی کام ہے. مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنا، زمزم پینا، حجر اسود کا بوسہ دینا، یہ سب سنت ہے. مین کام کیا ہے؟ 10 تاریخ کو جب ہم پہنچ رہے ہیں مسجد حرام تو نمبر 1 یہ کہ طواف کرنا، اور نمبر 2 یہ کہ صحیح کرنا. 10 تاریخ کو صحیح کرنے کے بعد پھر واپس سے مینا لوٹائیں گے. تو 10 تاریخ کی صبح میں ہم تھے مزدلفہ، پھر زوال کے بعد تک ہم تھے مینا میں. پھر مینا میں کام کرنے کے بعد پہنچ جائیں گے ہم نمبر 3 مسجد حرام میں. مسجد حرام میں ہونے کے بعد رات میں ہم پہنچ جائیں گے واپس سے مینا میں، اور رات ہماری 10 تاریخ کی مینا میں گزرے گی. 10 تاریخ کو کون بتائے گا؟ چلیے، کوئی ہے؟ حل منکم رجل رشید؟ ابھی جی ہم بتائیں. ایک منٹ، اور بھی کوئی ہے؟ اچھا آپ بتائیے، چلیے بتائیے یاسر صاحب. ابھی جی 10 تاریخ کی صبح ہم لوگ جو ہے مزدلفہ میں ہوں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، پھر طلوع آفتاب تک وہاں رکیں گے. اس کے بعد وہاں سے چل دیں گے، مینا آ جائیں گے ظہر سے پہلے پہلے. مینا پہنچ کے سب سے پہلے کنکری ماریں گے بڑے علی شیطان کو. پھر اس کے بعد ہم قربانی کریں گے، پھر حلق کرائیں گے. حلق کرانے کے بعد پھر ہم مکہ چلے حلق یا جائیں گے. قصر ہے؟ حلق ضروری نہیں، حلق یا قصر حلق یا قصر، ہاں، حلق یا قصر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کرائیں گے. پھر ہم مکہ چلے جائیں گے. مکہ جا کے طواف زیارہ کریں گے. اس کے بعد صحیح کریں گے، اور پھر رات میں ہم واپس مینا لوٹ آئیں گے. ماشاء اللہ. اور کون بتائے گا؟ جو نیو جوائن کرنے والے اس میں سے کوئی ہیں؟ جی جی شفا جی بتائیے. جی، فجر کے بعد سب سے پہلے ہم لوگ وقوف مزدلفہ کریں گے. وہاں پہ روشنی ہونے تک ٹھہرے رہیں گے. اس کے بعد روشنی ہونے کے کچھ دیر بعد زوال سے پہلے پہلے مینا چلے جائیں گے. پھر وہاں پہ جا کے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماریں گے اللہ اکبر پڑھ کر. اس کے بعد قربانی کریں گے. پھر حلق یا قصر کریں گے. اس کے بعد احرام کھول لیں گے اور غسل کر لیں گے. پھر مسجد حرام جا کر طواف زیارت کریں گے، سعی کریں گے، پھر واپس مینا میں آ جائیں گے رات میں. سنوبر جی آپ بولیں گے؟ مائک انمیوٹ کیا، بولیں گے آپ؟ بول رہے ہیں آپ؟ جی سنوبر جی آپ بولیے. بریرہ جی چلیے. اسحاق صاحب آپ بولیے، پھر بریرہ جی سے پوچھتے ہیں. جی بتائیے کیا کریں گے 10 تاریخ کو اسحاق صاحب؟ جی 10 تاریخ کو نماز فجر کے بعد مزدلفہ مزدلفہ میں فجر کے بعد تھوڑا قیام کریں گے. اس کے بعد زوال سے پہلے ہم ظہر نہیں، مینا زوال سے پہنچیں گے. پہلے. زوال اس سے پہلے ہم مینا پہنچیں گے. پھر وہاں پہ جمرے عقبہ کو 7 کنکریں پھینکیں گے. پھر قربانی کریں گے وہاں پہ مینا میں. اور پھر ایک منٹ حالانکہ پھر حلق یا قصر کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر احرام کھولیں گے، پھر غسل کریں گے، اور پھر واپس مکہ پہنچیں گے. طواف زیارت کریں گے. پھر مقام ابراہیم میں 2 رکعت پڑھیں گے. پھر آب زمزم پئیں گے، اور صفا مروہ کی صحیح کریں گے.
اور پھر واپس مینا پہنچیں گے. چلیے آپ بول لیجیے بریہ جی، پھر ہم چوتھے دن کی طرف چلتے ہیں. چوتھا پانچواں دن تو بہت ایزی ہے. سونوبر جی آپ بولیں گے؟ مائک انمیوٹ کیا ہے. اور کوئی بولے گا؟ میں سیف اللہ بھی ہیں اور بنتے. حافظ جی میرا ایک سوال تھا. جی پوچھیے. حافظ جی جو احرام کھول دیں گے تو جب طواف زیارہ کریں گے تو وہ ہم نارمل ڈریس میں کریں گے؟ جی وہاں پر ہم بس ایسے ہی احرام باندھ لیں گے، سمجھے. یہاں احرام کھول دیں گے، یہاں پر جی احرام جی کی پابندیاں ختم ہو جائے گی یہاں پر، ٹھیک ہے. جی تو وہاں پر جب جائیں گے نا تو دوبارہ سے باندھ لیں گے. جیسے کہ یہاں سے باندھنا آپ کے لیے ضروری نہیں، یہاں پر آپ کھول سکتے ہیں، مکمل آزاد ہو سکتے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں یہ حکم یہ بتایا جا رہا ہے، آپ نے اچھا وہ پوچھ لیا کہ 10 تاریخ کو احرام کھول دیں، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ احرام کھول دیں. آپ احرام کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کھولنے کے بعد جب آپ ظاہر سی بات ہے طواف کریں گے تو دوبارہ باندھنا ہوگا آپ کو، ہے نا. دوبارہ باندھ سکتے ہیں طواف کرنے کے لیے، دوبارہ باندھ کر پھر آپ طواف بھی کریں گے اور صحیح صفا مروہ کی صحیح بھی کریں گے. تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ نہیں کھولتے ہیں. وہ سوچتے ہیں اب کیا کھولنا، ہم احرام سے ہی رہیں گے. اصل کھولنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے پتہ ہے؟ کہ مان لیجیے کہ آپ نے ظہر تک آپ فارغ ہو گئے سارے کام سے، پھر ابھی آپ کو مکہ نکلنا ہے نا، یا مکہ کا سفر کرنا ہے بیچ میں. تو لوگ جی سوچتے ہیں کہ ہم اپنے نارمل ڈریس میں رہے، ہمارے اوپر کوئی جنایت ونایت نہ ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے کھولنے کی ایک پرمیشن ہمارے پاس ہے. اور پھر وہاں پہنچ کر دوبارہ سے باندھ کے دوبارہ سے کیا کر لیں، طواف کر لیں اور جو ہے وہ صحیح کر لیں. لیکن اکثر لوگ کیا ہے، نہیں کھولتے کہ بھائی کیا کھولیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کوئی جنایت نہیں کریں گے. تو پھر یہاں بہانے رہتے ہیں، پھر جاتے ہیں وہ طواف بھی کرتے ہیں، پھر صحیح بھی کر لیتے ہیں، سمجھے. تو یہ اصل حکم بتایا جا رہا ہے کہ کھول سکتے ہیں، کھول دیں، یہ مطلب ہے. کھول لیں گے تو دوبارہ آپ کو وہاں پہ جا کے نیت کر لینی ہے. اس کے بعد نیت کر کے واپس سے کیا کرنا ہے، طواف کرنا ہے اور پھر صحیح کے لیے واپس سے باندھ لینا ہے. تو یا تو آپ یہیں سے طواف جی طواف کے لیے جو ہم احرام باندھیں گے تو احرام کی پوری نیت دوبارہ کریں. جی واپس سے نیت کر کے باندھ لیں گے احرام. جی بریرہ جی بولیے. جی 10 تاریخ کو نماز فجر میں مطلب نماز فجر مزدلفہ میں رہیں گے اور وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کے زوال سے پہلے مینا پہنچیں گے. وہاں جمرہ عقبہ کو 7 کنکری ماریں گے. با وہاں پھر عقبہ دونوں بول سکتے ہیں، چلیے ٹھیک. کو 7 کنکری ماریں گے. پھر وہاں قربانی کریں گے. پھر حلق اور قصر کریں گے. پھر احرام کھولیں گے. پھر غسل کریں گے اور پھر مکہ پہنچیں گے اور پھر وہاں پہ طواف زیارت کریں گے اور صحیح کریں گے. پھر واپس مینا آ جائیں گے. آپ تو ایسے بتائیں جیسے کہ پورا سمجھ میں آ گیا آپ کو، ماشاء اللہ. چلیے تو یہ اب اس سلائڈ پہ ہم جاتے ہیں جو سب سے پہلے ہم نے پڑھی تھی. اب یہ جو شارٹ سلائڈ تھی نا آپ کے سامنے، جو آپ لوگوں کو شروع میں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، دیکھیے یہ والی، حج کا پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن. اب ہم اس کے بعد اس سلائڈ کو دیکھیں تو کیسا لگ رہا ہے کہ پہلے دن ہم مکہ سے نکل کر مینا میں جائیں گے، ظہر سے پہلے مینا میں پہنچ جائیں گے اور مینا میں 4 نمازیں 8 تاریخ کی. اور اس کے بعد پھر 9 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، دوسرا دن حج کا. 9 تاریخ کی فجر مینا میں رہیں گے. اس کے بعد فجر پڑھنے کے بعد عرفات چلے جائیں گے 9 تاریخ کو، اور عرفات میں وقوف عرفہ مین چیز ہے. اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے قصر کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں جمع تقدیم. پھر مغرب تک رہنا ہے عرفات میں، مغرب بعد نکل جانا مزدلفہ کے لیے. مزدلفہ میں عشاء اور مغرب ساتھ میں پڑھنا ہے اور 9 کی رات مزدلفہ میں گزاریں گے. پھر 10ویں تاریخ شروع ہوتی ہے، 10 کی صبح ہم مزدلفہ میں ہیں. صبح ہونے کے بعد وقوف مزدلفہ کریں گے. پھر زوال سے پہلے مینا پہنچ جائیں گے. مینا میں 3 کام کریں گے. پہلا کام کنکری ماریں گے 7، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام حلق یا قصر. یہ کرنے کے بعد مسجد حرام پہنچیں گے. مسجد حرام میں 2 کام اہم ہیں، طواف اور سعی وغیرہ کرنا. اس کے بعد واپس سے مینا میں آ جائیں گے 10 تاریخ کے رات میں. دیکھیے اب اس سلائڈ کو رکھ کر آپ پورے اس 3 دنوں کا آرام سے سمجھ سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں کسی کو بھی، ٹھیک ہے. تو اب بتائیے کس کس کو یہ 3 دن سمجھ میں آ گئے، ذرا ہینڈ ریز کریں. ابھی جب یہ پوچھا جائے کہ کس کو 5 دن آیا، 5 دن سمجھا، اس کے لیے بھی اب ہاتھ اٹھنا چاہیے سب کا. ہاں اس کے لیے ہم رشدہ سلطانوں کو پوچھیں گے. ابھی آپ ریڈی رہیے گا، ٹھیک ہے. 5 دن پوچھیں گے آپ سے. ابھی چلتے ہیں. اب یہ ہو گئے ہمارے 3 دن الحمدللہ، ٹھیک. اب ہم چلتے ہیں 4تھے دن کی طرف حج کے. 3 دن آ گیا نا آپ کو، تو اب سمجھ لیجیے کہ پورا حج آپ کو آ گیا. حج کا 4تھا دن
چوتھے دن کیا کام کرنا ہے؟ سمپل ہے، جب ہم 10 کی رات میں آ چکے ہیں واپس سے مینا میں، تو اب 11 تاریخ ہوگی تو فجر کی نماز ہم پڑھیں گے مینا میں. کوئی کام نہیں کرنا ہے، 11 تاریخ کی فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے پہلے زوال کے بعد تینوں نہیں حضرت، ٹھیک ہے، زوال کے بعد تینوں جمرات پر رمی کرنی، 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ. حج کے جو شروع کے 3 دن ہیں، 8 تاریخ 9 تاریخ 10 تاریخ، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب ہے 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ، 3 دن اور ہیں. تو ان 3 دنوں کے اندر کیا کام ہے؟ سیم کام ہے. فجر ہم لوگ پڑھیں گے مینا، اب مینا میں ہے، فجر کی نماز ساری نمازیں مینا میں پڑھنا ہے. کام کیا کرنا ہے ان 3 دنوں میں؟ 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ کو زوال کے بعد، زوال یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے جمرے صغرا، جو چھوٹا جمرہ ہے، چھوٹا جو شیطان ہے جس کو کہتے ہیں جمرے صغرا، اس کو 7 کنکری مارنا ہے. اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، پہلا کام یہ. پھر اس کے بعد دوسرے جمرے پہ جائیں گے، اس کو 7 کنکری ماریں گے، قبلہ رخ ہوگا، پھر وہاں بھی دعا کریں گے. اور جو تیسرا جمرہ، جمرہ کبرا، اس کے وہ بھی 7 کنکری ماریں گے. یعنی 11 تاریخ کو 7 7 14 21 کنکری ماریں گے. لیکن پہلے جو جمرے ہیں سغرا اور وسطی، یعنی چھوٹا اور میڈل، ان دونوں کو مارنے کے بعد دعا تو کریں گے، لیکن جو بڑا ہے اس کو مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ پھر وہیں سے اسی رات کو مینا میں گزارنا ہے. تو اب 10 تاریخ کو ہم تھے مینا میں، رات میں صبح ہوئی مینا کی 11 تاریخ کو. تو مینا میں نماز پڑھنے کے بعد، زوال کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو 3 کام کرنے ہیں، مطلب 3 جمرات کو مارنا ہے رمی. سغرا کو 7 کنکری مارنا ہے، پھر دعا کرنی ہے. اس کے بعد وسطی درمیان والے کو 7 کنکری مارنی، دعا کرنی ہے. پھر بڑے والے کو 7 کنکری مارنی، لیکن اس وقت دعا نہیں کریں گے، ہر کنکری کے وقت اللہ اکبر پڑھیں گے. یہ ہو گیا. اس کے بعد دعا نہیں کرنی ہے، پھر رات گزار دینی ہے وہیں پر 11 کی. پھر 12 کا دن شروع ہوا، وہی سیم فجر کی نماز پڑھنی ہے. اور پھر زوال کے بعد سغرا کو 7 کنکری، وسطی کو 7 کنکری، اور جو بڑا شیطان ہے اس کو 7 کنکری ماریں گے اور دعا نہیں کریں گے. اور 12 کی رات ہی میں ہم صبح صادق سے پہلے پہلے مسجد حرام میں پہنچ جائیں گے. اور مسجد حرام پہنچنے کے بعد ہم طواف وداع کر لیں گے. وہ طواف وداع ہوگا، وہی ہمارا حج کمپلیٹ. 13 کی صبح میں ہم آنا چاہے تو اپنے گھر آ سکتے ہیں انڈیا. لیکن اگر مان لیجئے کہ ہم رک رہے ہیں، ہم 12 تاریخ کو بھی مسجد حرام نہیں جانا چاہتے، تو 12 کی رات بھی ہم مینا میں رکیں گے. پھر 13 کی صبح ہوگی، پھر 13 کی صبح کو آپ کیا کریں گے؟ پھر فجر کی نماز مینا میں پڑھیں گے. زوال کے بعد سغرا کو ماریں گے 7 کنکری، پھر اس کے بعد وسطی کو ماریں گے 7 کنکری، پھر بڑے والے کو مار کے دعا نہیں کریں گے. اس کے بعد اسی رات میں یعنی 13 کی رات میں آپ صبح سے پہلے پہلے فجر کی نماز سے پہلے پہلے مسجد حرام پہنچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے بعد آخری طواف کریں گے. اس کے بعد اس طواف کا نام ہے طواف وداع. اس کے بعد اب مکمل جو ہے آپ کا وہ حج ہو جائے گا. کون بتا دے گا بھائی؟ بہت سمپل ہے. چلیے 3 دن تو بہت آسان ہے، آخر کی ایک دم سمپل ہو گیا. جی آپ جی بتائیں. جی بتائیے. آپ جی 10 تاریخ کے بعد جب 11ویں تاریخ آئے گی، تو 11ویں تاریخ کو ہم مینا میں فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر تک وہاں رہیں گے. ظہر کے بعد زوال کے بعد پھر ہم تینوں ستون جو ہیں وہ ان پہ ایک ایک کر کے پہلے کنکری ماریں گے سب سے چھوٹے والے کو، پھر دعا مانگیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. پھر دوسرے کو ماریں گے، دعا کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. تیسرے والے کو اللہ اکبر بول کے 7 کنکری ماریں گے، اور وہاں عشاء تک رکیں گے، وہیں دن گزار دیں گے. پھر 12 تاریخ کو ہم سیم یہی چیز ریپیٹ کریں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے، ظہر کے بعد تینوں کو پہ کنکری ماریں گے. فجر کی اور نماز ظہر کے بعد نہیں، زوال کے بعد. زوال کے بعد، ہاں زوال کے بعد تینوں کو پہ کنکری ماریں گے، اور پہلے پہ دعا کریں گے، دوسرے پہ دعا کریں گے، تیسرے پہ پھر دعا نہیں کریں گے. اور اس کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پہلے اگر ہم اس دن واپسی کر رہے ہیں، تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے، وہاں طواف وداع کریں گے. تو ہم جی ایک چیزیں پوچھنا تھا کہ جو طواف وداع جب کریں گے تب بھی احرام میں ہی رہیں گے نا ہم لوگ؟ جی جی ٹھیک ہے. وہاں طواف وداع کریں گے، اور اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو 13 تاریخ کو وہاں سے روانگی ہو جائے گی ہماری. اور اگر 13 تاریخ کو بھی ہم رک رہے ہیں، تو پھر یہی پورا پروسیس دوبارہ سے ہوگا، جو
फजर की वहां नमाज पढ़ेंगे, जवाल के बाद तीनों पे कंकरी मारेंगे, छोटे को पहले मारेंगे, दुआ मांगेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, फिर उससे बड़े वाले बीच वाले को मारेंगे, दुआ करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे, और फिर बड़े वाले को अल्लाह अकबर बोल के कंकरी मारेंगे, और फिर वहां से हम फजर से पहले पहले इशा तक वहां रहेंगे, फजर से पहले पहले मक्का मुकर्रमा पहुंच के तवाफ़े विदा करेंगे, और इस तरह से हमारा हज मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, आप बोलिए, शिवा जी बोलिए, बोल पाएंगे? बरीरा जी रेडी रहिएगा, पूछूंगा अभी, आपको पूरा समझाना है। 11 तारीख को वहां अरे पे 11 रहेंगे तारीख मिना कहाँ में। शुरू कर दिया आपने? 8 से बताइए। अच्छा हाँ चलिए 11 से बताइए, फिर बहुत पूछता हूँ 8 से। जी ठीक। 11 तारीख को मिना में रहेंगे और जोहर के वक्त सबसे पहले वहां पे जाके सबसे जो जमरे सुगरा है उसको, फिर जमरे वस्ता को, फिर जमरे अकबा को 7 7 कंकरियां मारेंगे। तो इन दोनों पे जब कंकरी मारेंगे तो बीच में दुआ भी पढ़ेंगे, फिर आखिरी वाले पे दुआ नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रात में वहीं कयाम करेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर वही जवाल के बाद जाके वही वाला सेम वो रहेगा काम। उसके बाद फिर रात में यहाँ आएंगे, मतलब अगले दिन की फजर से पहले मस्जिद हराम आएंगे और फिर तवाफ़े विदा करेंगे, और उसके बाद 13 को वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर 13 को रुकेंगे तो फिर से वहां पे जाके मिना में फिर से यही वाला वो करके जमरा पे जा करके वो कंकरी मार के उसके बाद रात में मस्जिद हराम आके फिर तवाफ़े विदा करेंगे, फिर चले जाएंगे। आप बोलिए इसाक साहब। जी मुफ्ती साहब, जब हम 10 तारीख से वहाँ मक्का से वापस मिना जाएंगे, तो फिर 11 तारीख की फजर हम मिना में अदा करेंगे। फिर जवाल के बाद हम क्या बोलते इसको, जुमला जुमला सुगरा सुगरा और वस्ता, दो पे हम कंकरे मारेंगे, अल्लाह अकबर कह कह के, और उन दोनों सितूनों में हम दुआ मांग सकते हैं, और तीसरे पे दुआ नहीं मांग सकते। फिर वो 11 की रात वही मिना में हम अदा करेंगे, और 12 के दिन से पहले हम फजर की नमाज वहाँ मस्जिद हराम में पढ़ेंगे, और आखिरी तवाफ अदा करेंगे। इस तरह हमारा कंप्लीट हज हो सकता है, और हम 13 की दिन में हम वापस इंडिया आ सकते हैं। और अगर कोई चाहे तो 12 का दिन भी वहाँ मिना में गुजार सकते हैं, और सेम प्रोसेस जो हमने 11 तारीख की है वही। वो 13 को भी कर लेगा। 13 जी ठीक, बेहतर। अच्छा मैंने अभी देखा यासिर साहब, तो इसमें उलमा ने ये बात लिखी है कि जैसे ही हम 10 तारीख को एहराम खोल देंगे, 8 तारीख को एहराम बांधेंगे, और उसके बाद नियत करने के बाद हम 8 तारीख को पहुंच जाएंगे मीना। मीना में पहुंचने के बाद जोहर असर मगरिब इशा, और 9 तारीख की फजर मीना में। उसके बाद 9 तारीख की फजर मीना पढ़ने के बाद अरफात जाएंगे, तब तक हमारा एहराम बना रहेगा। फिर अरफात में वक़ूफ़ अरफा, फिर जमा तकदीम करेंगे। फिर मगरिब के बाद निकल जाएंगे मुजदलिफा के लिए 9 तारीख को। मुजदलिफा में पहुंचने के बाद मगरिब इशा, फिर मुजदलिफा में 9 की रात गुजारेंगे। 10 की सुबह में मुजदलिफा में रहेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, थोड़ा वकूफ़ करेंगे। फिर सुबह रोशन होने के बाद पहुंच जाएंगे मीना। मीना पहुंचने के बाद 3 काम हैं, उनमें से सबसे पहला काम जमर अकबा को 7 कंकरी, दूसरे नंबर पर कुर्बानी, और तीसरे नंबर पर हलक या कसर। तो यहाँ जैसे हमने हलक और कसर किया, तो उलमा ने लिखा है, इसमें वजाहत के साथ लिखा है कि अब इसके बाद एहराम खोल देंगे, गुस्ल कर लेंगे। अब कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ मर्द और औरत जो मियाँ बीबी है वो जिमा नहीं कर सकते, इसके अलावा सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी सिला हुआ कपड़ा भी मर्द पहन सकता है, औरतें बाकायदा जो पर्दा प्रॉपर तरीके से करना चाहे वो भी कर सकती हैं। नॉर्मल जैसे लाइफ हमारी गुजारते हैं हम उस तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं। तो अब जो 10 तारीख को रात में हम पहुंचेंगे मक्का में, और मक्का पहुंचने के बाद हमें
احرام الگ سے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ ہی طواف بھی کر سکتے ہیں اور اسی سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ ہم سعی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ جو میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ طواف میں احرام اور سعی کے اندر احرام ہونا چاہیے، اس کے لیے ہے مان لیجیے کہ کسی نے 10 تاریخ کو حلق کرنے کے بعد بھی احرام نہیں کھولا، تو پھر اگر وہ اب احرام کے ساتھ کر رہا ہے تو پھر تو نہیں کھول سکتا، وہ اسی احرام کے ساتھ پھر وہ کیا کرے گا، طواف بھی کرے گا اور سعی بھی کرے گا۔ لیکن جب شریعت رخصت دے رہی ہے تو اس رخصت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 10 تاریخ کو ہم جیسے ہی تیسرا اسٹیپ کریں گے، حلق یا قصر کرائیں گے، تو ہم احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جائیں گے۔ اب ہم 10 تاریخ کی رات میں جب پہنچیں گے مکہ تو جو طواف زیارت ہم کر رہے ہیں جو کہ فرض ہے وہ ہم اپنے سلے ہوئے ڈریس میں کر سکتے ہیں، اور جو اس کے بعد سعی بھی کریں گے وہ اپنے سلے ہوئے ڈریس میں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر مینا میں ہم جو 2 دن رکیں گے 11 اور 12 یا 3 دن رکے 13 کو، ان تینوں دنوں کے اندر ہم سلے ہوئے ڈریس کے ساتھ جا کر رمی کر سکتے ہیں، اور جو مینا کے اندر یا تو 12 کی رات یا تو 13 کی رات جو ہم لوٹیں گے اور جو آخری ہم طواف کریں گے طواف ودا، وہ بھی سلے ہوئے کپڑے میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ 10 تاریخ کو ہی ہم احرام کی پابندیوں سے نکل جاتے، تو یہ نکلا کہ ایک حاجی 8 تاریخ سے ہو کر 10 تاریخ کے اندر ہوا ہے کہ حج کے جو مین اسٹیپ ہے وہ ہو جاتے ہیں، اوکے۔ یہ 5 دن آپ کو سمجھ میں آ گئے، تو میں ایک مرتبہ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں، ان 5 دنوں کو تھوڑا اور کھول کر 5-10 منٹ لگے گا، تو ذرا آپ حضرات بتائیے، آپ حضرات کے اندر ہمت ہے تو ہم 5 منٹ لے کر تھوڑا اور اس کو خلاصے کے طور پر کمپلیٹ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو کر دیں گے سٹاپ۔ دیکھیے تھوڑا فاسٹ چلوں گا لیکن میں، ٹھیک ہے، ذرا کنفرم کریں کون کون ریڈی ہے، یا تھک گئے آپ لوگ؟ بس ایک جن ہے ایک جن کے ریڈی ہونے سے نہ چلے گی گاڑی۔ ہاں بریرہ جی تھک گئے ہیں، دیکھو ان کا تو آدھے ہی نہیں اٹھتا ہے۔ چلیے اب دیکھیے 8 تاریخ ہے، 9 تاریخ ہے، 10 تاریخ ہے، 11 تاریخ ہے اور 12 تاریخ ہے۔ یہاں سے ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں۔ 8 تاریخ کو کیا کام کرنا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، 9 تاریخ کو کیا کام کرنا وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہے، 10 تاریخ کو بھی، یوں سمجھ لیے کہ سارے کام آپ کو سمجھ میں آ ہی گئے ہیں۔ دوبارہ بھی لے جاؤں گا یہ ساری چیزیں ایک ایک بتاؤں گا کہ مسجد حرام میں جانا، مسجد خیف میں جانا ہے، تھوڑی ڈر لگ رہا ہے کہ آپ بھول جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جانے دیتے ہیں اس کو۔ 5 دن آپ سمجھا دیجیے، کون سمجھا دے گا؟ 5 دن حج کے ہم کو سمجھا دیجیے بس۔ نمبر 1 بتائیں حج، نمبر 1 ہمیں بتائیے حج کے لیے فرض دونوں چیز سمجھا دیجیے، عمرہ بھی اور حج بھی، اور یہ ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ حضرات کی طرف سے پرمیشن تو رہتا ہے نا، ہم اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ آوازوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، عورتوں کی آواز ویسے بھی سطر نہیں ہے اور دوسروں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اور آخری چل رہا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو ہمارے طریقے بھی پتہ چل جاتا ہے پڑھانے کا، اور آپ حضرات کے ذریعے پہنچ جاتی ہے باتیں، آپ کی آواز آپ کے جواب دینے سے دوسروں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں کلاس اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ سوال جواب ہونا چاہیے، طالب علم کے ساتھ کنیکشن ہونا چاہیے، کنیکٹ ہونا چاہیے، اور یہ پڑھائی کا طریقہ اگر دوسرے دیکھیں گے تو وہ بھی اس طریقے سے پڑھائیں گے، اور پڑھانے کا یہی طریقہ اصل ہوتا ہے کہ طالب علم سے استاد جڑا رہے، تو دونوں بتانا ہے، حج اور عمرہ دونوں، وہ بھی 2-2 منٹ میں، زیادہ لمبا لیندی نہیں کرنا ہے، شارٹ اینڈ سویٹ۔ کون کون بتائے گا؟ ریڈی رہیے، یاسر صاحب سے شروع کرتے ہیں، چلیے یاسر صاحب۔ یہ آپ جی کوشش کر رہے ہیں جہاں پر سے تھوڑا مدد کر انشاءاللہ ہے لقمہ دیں گے، عمرہ بتا دیجیے شارٹ اینڈ سویٹ، پھر حج۔ ہاں جی، عمرے میں ہے آپ جی جو ہے صبح سب سے پہلے ہم نہا دھو کے جو ہے اپنا احرام کی نیت کریں گے، احرام باندھ لیں گے، احرام باندھنے کے بعد آ کے طواف کریں گے، 7 بار طواف کریں گے، اس کے بعد سعی کریں گے، اور ہاں الگ کیا کسر صحیح کر لیں، الگ یا قصر کر کے تب تو ہم عمرہ، عمرے اب احرام کھول لیں گے۔ اب احرام ہمارا کھل جائے گا۔ اب حج آتا ہے، حج 8 تاریخ سے شروع ہوگا اور 12 تاریخ تک جائے گا، 5 دن کا حج ہوگا۔ 8 تاریخ کو ہم فجر کی نماز پڑھ کے احرام کی نیت کر کے یہ بولیے احرام 8 باندھ، تاریخ کو ہم کہاں رہیں گے، یہ بولیے۔ 8 تاریخ کو ہم مکہ میں اپنے ہوٹل میں جہاں بھی ہوں گے وہاں احرام باندھ کے اپنی نیت کر لیں گے حج کی، اور پھر وہاں سے ہم جو ہے ظہر سے پہلے جو ہے مینا پہنچ جائیں گے۔ اب اوکے، مینا میں پہنچ کے ہم کو 5 وقت کی وہاں کی نمازیں پڑھنی ہے، رات مینا میں گزاریں گے، صبح فجر پڑھیں گے، صبح فجر کے بعد جب آسمان میں تھوڑی سی لالی آ جائے گی یا پھر جو ہے وہاں سے چلے جائیں گے عرفات میں ہم جو ہے پہنچ جائیں گے ظہر سے پہلے عرفات میں، پھر ہم وہاں زوال سے پہلے، ظہر نے بھیا، ہاں زوال سے پہلے زوال سے پہلے ہمیں عرفات پہنچ جانا ہے، پھر وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں رک کے دعا کرنی ہے، اس کے بعد ظہر اور عصر اگر مسجد میں جماعت سے مل رہی ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کا سورج جب ڈوب جائے گا
جیسے سورج ڈوبے گا وہاں سے چل دیں گے، آ جائیں گے مزدلفہ میں. وہاں آ کے ہم عشاء اور مغرب ساتھ میں پڑھیں گے، رات وہیں گزاریں گے. صبح فجر کی نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دوسرے دن، یعنی کہ یہ 9 تاریخ کی بات تھی، اب 10 تاریخ کو جو ہے ہم وہاں سے فجر کی نماز پڑھ کے زوال سے پہلے پہلے مینا چلے جائیں گے. مینا پہنچ کے وہاں ہم سب سے پہلے جو سب سے بڑا والا شیطان ہے اس کو کنکری ماریں گے، پھر وہاں قربانی کریں گے، پھر حلق یا قصر کرائیں گے اور اپنا احرام کھول دیں گے. اس کے بعد اب احرام کی پابندیاں یہاں سے مکمل ختم. جی مکمل ختم ہو جائیں گی. اب ہم رات عشاء وہاں گزاریں گے، فجر کی نماز صبح پڑھیں گے. یعنی کہ یہ 12 تاریخ کی بات ہے. فجر کی نماز 11 تاریخ کی بات ہے. 11 تاریخ کو ہم فجر کی نماز وہاں پڑھیں گے. ہاں، پھر زوال سے پہلے پہلے مکہ رات میں. ہاں سوری جی، اس کے بعد ہم مکہ جائیں گے. وہاں پہ جا کے طواف زیارہ کریں گے. طواف زیارہ کرنے کے بعد وہاں سے عشاء کے بعد ہم واپس مینا آ جائیں گے. رات مینا میں گزاریں گے. پھر صبح دوسرے دن مینا میں ہم فجر کی نماز میں اٹھیں گے، فجر کی نماز وہیں پڑھیں گے. اس کے بعد زوال سے پہلے پہلے تینوں کو ہم کنکری ماریں گے. سوال کے بعد زوال کے بعد، زوال کے فوراً بعد ہم تینوں شیطانوں پہ کنکری ماریں گے. پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے، بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں گے. پھر دوسرے شیطان کو کنکری ماریں گے، بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں گے. تیسرے کو اللہ اکبر بول کے کنکری ماریں گے اور کوئی دعا نہیں مانگیں گے. اور اس کے بعد ہم مینا میں ہی اپنا عشاء تک وہیں رہیں گے، رات وہیں گزاریں گے. پھر 12 تاریخ کو، اب 12 تاریخ کو اگر ہمیں وہاں سے ہماری 12 تاریخ کو وہاں جو ہے ہم فجر کی نماز پڑھیں گے. زوال کے بعد فوراً بعد پھر یہی کریں گے، تینوں کو کنکری ماریں گے. پہلے سب سے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں گے. پھر چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے، بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں گے. پھر بڑے والے شیطان کو کنکری اللہ کو بول کے مانگیں گے، کوئی دعا نہیں مانگیں گے. عشاء کے بعد عشاء تک وہاں رہیں گے. اور پھر فجر سے پہلے پہلے ہم مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے. وہاں پہنچ کے جا کے طواف ودا کریں گے. اگر ہم کو 12 تاریخ کو وہاں سے نکل جانا ہے، 13 تاریخ کی ہماری روانگی ہے، اگر ہم 13 تاریخ کو بھی رک رہے ہیں تو پھر ہم واپس آ جائیں گے وہاں سے مینا. پھر ہم صبح فجر کی نماز پڑھیں گے. زوال کے بعد فوراً بعد تینوں کو کنکری ماریں گے. پہلے چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے، بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں گے. اس سے بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگیں گے. پھر بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے اللہ کو بول کے، دعا نہیں مانگیں گے. اور عشاء تک وہاں رکھیں گے. فجر سے پہلے پہلے ہم مکہ مکرمہ آ جائیں گے. اب آ کے وہاں طواف ودا کریں گے اور پھر وہاں سے ہماری یہ حج مکمل ہو جائے گا. اب ہماری وہاں سے روانگی ہے. تو سب سے پہلے جب ہم جاتے ہیں جو طواف کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ طواف قدوم. طواف قدوم. قدوم مانے ہوتا ہے قدیم آنا. اور جی جو 10 تاریخ کا طواف ہے اس طواف کا نام ہے طواف زیارت، وہ ہے فرض. جی ہمارے لیے تو سبھی ضروری ہے. اور جو جی آخری طواف ہے جو 12 کو یا 13 کو کیا جاتا ہے اس کا نام ہے طواف ودا. جی. ایک چیز اور ہے بتائیے گا، جو کہ تکبیر تشریق کب سے شروع ہوتی ہے ہمارے؟ تجویز تقریر جو ہے وہ 8 تاریخ کی عصر 9 کے بعد تاریخ سے کی شروع فجر ہوگی. سے 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ تاریخ کی کی فجر، عصر تک. ہاں 13 تاریخ کی عصر تک چلے گی. عصر تک رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے حج کے 5 دن. یا یہ کہ ایک دن اور ہے تو ایک دن اور ہو جائے گا. اور جی کو سمجھا دے گا اس کو بہت آسان لفظوں میں؟ بریرہ جی بتائیں گے. جی کوشش کریں گے ایک ساتھ بتانے کی. ہاں بتائیے، غلطی ہو تو بتا دیجیے. انشاءاللہ لقمہ دیں گے. 8 تاریخ کو سب سے پہلے فجر کے بعد غسل کریں گے. اس کے بعد حج کی نیت سے احرام باندھیں گے. پھر ظہر سے پہلے پہلے مینا پہنچیں گے. پھر مینا میں 5 نمازیں پڑھیں گے. 9 کی فجر تک کی نماز وہیں پڑھیں گے. اس کے بعد 9 کی صبح مطلب پھر 9 کی صبح فجر کی نماز پڑھ کے زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچیں گے. پھر وہاں پہ حقوق عرفات کریں گے، دعا مانگیں گے. پھر مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی ایک ساتھ پڑھیں گے نماز، جس سے جمع تجدیر کہتے ہیں. جمع تقدیم. تقدیر قدم یقدم تقدیم. تا قاف یا تا قاف دال یا میم تقدیم. جی. پھر 10 تاریخ آ جائے گی. ابھی کہاں 10 تاریخ ہے بھیا؟ 9 تاریخ کو. 9 تاریخ کو پھر مغرب سے پہلے پہلے مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مغرب سے پہلے نہیں، مغرب کا ٹائم ہونے کے بعد نکلیں گے مزدلفہ کے لیے. اچھا کے بعد. مغرب، اچھا مطلب مینا پہنچیں گے، مینا پہنچ کے مغرب کی نماز پڑھیں گے. نہیں، آپ 9 تاریخ کو عرفہ ہیں،
اس کے بعد عرفہ میں یہ سب کام کرنے کے بعد، جمع تقدیم کرنے کے بعد آپ مغرب تک عرفہ میں رہیں گے، پھر مغرب کی نماز پڑھ کر مزدلفہ چلے جائیں گے، اور مزدلفہ جانے کے بعد عصر کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں ملا کر پڑھیں گے۔ یہ بولیے آپ۔ اچھا، 9 کو عرفہ رہیں گے اور وہاں مغرب کی نماز پڑھیں گے، پھر وہاں سے مغرب کی مغرب کی نماز نماز پڑھنے کے بعد پڑھ نہیں، کے مغرب کا نماز ہونے کے بعد نکل جائیں گے مزدلفہ کے لیے۔ پھر اچھا مزدلفہ میں آپ نے جو ہے نا وہ عشاء کی نماز کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھی ہے، جمع تاخیر کے طور پر۔ یہاں پہنچے ہیں ابھی آپ 9 تاریخ کو، چلیے آگے۔ جی، اس کے بعد وہاں پہ پہنچ کے مینا پہنچیں گے، پھر وہاں پہ کنکری ماریں گے، مینا پھر نہیں، ابھی 9 تاریخ جو ہے وہ ہم مزدلفہ میں رات گزار دیں گے، اوکے۔ جی، پھر اور صبح 10 کی ہوئی، صبح پھر مینا ہاں، پہنچیں اب گے۔ صبح 10 تاریخ ہوئی، اب مزدلفہ میں آپ ہیں۔ اس کے بعد مزدلفہ میں نماز پڑھنے کے بعد، صبح روشن ہونے کے بعد آپ جائیں گے اب مینا، پھر وہاں 3 کام کریں گے، پھر اس کے بعد آپ جائیں گے مکہ، پھر وہاں طواف اور سعی، پھر اس کے بعد واپس سے مینا آ جائیں گے۔ آپ بولیے شفا جی، چلیے سنیے، سمجھ میں تو آیا آپ لوگوں کو؟ دیکھیے آپ کمپلیٹ جی، کیجیے شفا جی۔ شروع سے بتانا ہے؟ ہاں شروع سے جی، شروع سے تو ضروری ہے۔ جی، سب سے پہلے 8 تاریخ کو وہاں پہ ہم رہیں گے مکہ مکرمہ میں۔ ہوں تو فجر کے بعد غسل وغیرہ کر کے احرام پہن کے اس کے بعد ظہر سے پہلے یہاں پہ آ جائیں گے مینا۔ ہوں پھر یہاں مینا میں اس دن کی 4 نمازیں اور پھر اگلے دن کی فجر پڑھ کے پھر فجر کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے عرفات 9 تاریخ کو۔ اس کے بعد یہاں وقوف عرفات کر کے اس کے ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کریں گے مسجد نمرہ میں۔ اس کے بعد غروب آفتاب تک وہیں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد بغیر مغرب پڑھے مزدلفہ آ جائیں گے، اور یہاں پہ عشاء اور مغرب ایک ساتھ پڑھیں گے، اور پھر رات میں وہیں قیام کریں گے مزدلفہ میں۔ اس کے بعد 10 کو فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کر کے اس کے بعد روشنی ہونے تک یعنی زوال سے پہلے پہلے یہاں پہ آ جائیں گے مینا، اور پھر یہاں پہ 3 کام کرنے آ کے جمرہ عقبہ کو پہلے 7 کنکریاں مارنی ہے، اور پھر قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلقیہ قصر کروانا ہے، اور پھر احرام کھول سکتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد حرام جا کر طواف زیارت کر کے پھر صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہے، اور پھر واپس مینا آ جائیں گے رات میں۔ اور پھر 11 تاریخ کو صبح میں مطلب کہ دوپہر میں ظہر کے وقت زوال کے بعد، تینوں جمرات، نہیں زوال سے پہلے۔ زوال کے بعد کنکری ماریں گے۔ اچھا، پھر یہاں پہ جو تینوں جمرات ہیں وہاں پہ جا کے کنکری ماریں گے ان تینوں کو باری باری، اور پھر رات میں وہیں پہ قیام کریں گے، اور پھر اگلے دن 12 تاریخ کو بھی ویسے ہی کریں گے پچھلے والے دن کی طرح، اور پھر رات میں یہاں پہ آ جائیں گے مسجد حرام، اور یہاں پہ آ کے طواف وداع کریں گے، اور اگر پھر ہمیں 13 کو بھی رکنا ہے تو پھر یہاں پہ کیا کہتے ہیں پھر سے واپس مینا جائیں گے اگلے دن، اور پھر وہاں پہ جا کے تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے، پھر واپس مسجد حرام آ کے طواف وداع کر کے واپس۔ آپ نے ایک چیز جو بولی کہ 12 کی رات میں مکہ آ جائیں گے، نہیں، اگر آپ کا ارادہ، کسی کا ارادہ ہے کہ مجھے گھر ہی جانا ہے تو پھر وہ 12 کی رات میں مکہ جائے گا۔ کسی کا ارادہ مان لیجیے کہ نہیں ہے ابھی گھر جانے کا، 13 کو ہے، تو پھر 12 کی رات میں مکہ نہیں جائے گا، مینا ہی میں رہے گا۔ پھر 13 آئے گی تو 13 کو صبح وہ تینوں کام کرے گا، تینوں جمرات کو رمی کرے گا، پھر 13 کی رات میں جائے گا مکہ، سمجھے؟ تو طواف جو ودا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوگا، 2 مرتبہ نہیں ہوگا، یا تو 12 کو ہوگا یا تو 13 کو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ بتائیے شفا جی، ٹوٹل کنکری کتنی ہوئی؟ 10 تاریخ کو 7 ماری، اس کے بعد 11 تاریخ کو 3 جمرات کو 7 7 14 21 ماری، 12 تاریخ کو 21 ماری، 13 تاریخ رک رہے ہیں تو 13 تاریخ کو 21 ماری۔ تو 2 سوال کا جواب دیجیے۔ پہلا سوال، اگر ہم 13 تاریخ کو انکلوڈ نہیں کرتے ہیں تو کتنی کنکری ہوتی ہے، اور اگر 13 کو انکلوڈ کرتے ہیں تو کتنی ہوتی ہے؟ سب لوگ ذرا کیلکولیٹ کریں، بتائیں، سمپل ہے۔ 10 تاریخ کو کنکری مارنی صرف ایک جمرہ کو 7، اس کے بعد ہم 11 تاریخ کو 3 جمرات کو ماریں گے 7 14 21، اور 12 کو ماریں گے 3 کو 7 14 21۔ اب کتنی ہوتی ہے؟ اور اگر 13 کی بھی پلس کر لے تو کتنی ہوتی ہے؟ 13 کو چھوڑ کر کتنی ہوتی ہے، 13 کو لے کر کتنی ہوتی ہے، بتائیے۔
اگر 13 والی کو نہیں لیں گے تو 49. اچھا 49 ہو جائے گی. ہاں اور 13 والی کو لے لیں گے تو 70. 70. 70. تو یہ جو 70 کا انکریا ہے نا، یہ کب لیں گے؟ 10 تاریخ سے شروع ہوتی ہے، تو کوشش یہ کریں گے 10 تاریخ سے پہلے پہلے ہی لے لے کہیں پر. ٹھیک. یہ 28 کہاں سے کہ محمد اسحاق صاحب 28 + 21. اس طریقے سے یہ کنکریا ہوگی. 7 14 21 تو 21 21 42 ہو گئے. اور اگر 10 تاریخ والی ملا لیں گے تو 42 کے اندر یہ 49 کیسے کہہ دیا آپ نے؟ اور اس کے بعد اگر 21 اور ملا لیں 13 تاریخ کی 70 ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیے آپ تمامی حضرات کو تقریباً حج اور عمرہ سلائڈ کے ذریعے جو ہم نے شروع میں تمہید بھانی تھی کہ آپ کو جب حج اور عمرہ پڑھاؤں گا تو آپ کو ایسا سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. تو پہلا کام آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے پتہ ہے؟ آج ہی آپ لوگ سب سے پہلے تو خود اپنے موبائل کا ریکارڈر، موبائل ویڈیو تو نہیں کر سکتے، آڈیو ریکارڈنگ میں ریکارڈ کر لیجیے گا بول کر. آج ابھی جو آپ کو یاد ہے ابھی اس وقت حج عمرہ، تو وہ 2 دن کے بعد آپ بھول جائیں گے. تو خود پہلے ریکارڈ کر لیجیے، محفوظ ہو جائے گا. یہ پہلا کام. اور اس سے بہتر کام ہے کہ ایک کاپی اچھی سے رکھیے اور اس کے اندر آپ کو جو ابھی یاد ہے اس پوزیشن کے ساتھ، تو اس کو عمرہ کو بھی لکھ لیجیے اور حج کو بھی لکھ لیجیے. اور آج ہی کی ریکارڈنگ 1 2 مرتبہ اور سن لیجیے گا. تو اس کو ابھی کر لیجیے تاکہ آپ لائف ٹائم تک حج کے بیسک سے واقف رہیں. پھر جب حج کبھی پڑھیں گے یا سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ایزلی سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا، نہیں لکھا یا نہیں ریکارڈنگ کی یا کچھ بھی اپنے محفوظ رکھنے کے طریقے اختیار نہیں کیے، ایسا نکلے گا یہ حج کہ آپ سوچیں گے ہم نے کبھی حج پڑھا ہی نہیں تھا. تو کون کون کرے گا محفوظ رکھنے کے طریقے اختیار؟ بتائیے. اور کوشش یہ کریں، پہلا کام تو یہ ریکارڈ کر لیجیے، لکھ لیجیے. اور سب سے بہتر کام یہ کہ 3 4 کو سمجھا دیجیے حج. بولیے کہ آج ہم حج سمجھائیں گے. مستقل بیانات رکھوا لیجیے گھر کے اندر. بریرہ جی، شفا جی، یاسر صاحب، اسحاق صاحب بولیے کہ کل بیان رکھیے اور اس ہفتے ہم بیان کریں گے حج عمرے کے مسائل. اور کھل کر بیان کیجیے ایک دم کرسی پہ بیٹھ کر شان کے ساتھ، تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. ٹھیک ہے جی اسحاق ڈاکٹر صاحب صاحب کیا پی پی ٹی شیئر نہیں ہوگی گروپ میں؟ پی پی ٹی شیئر نہیں ہوگی گروپ میں؟ وہ نہیں ہوگی، وہ اصل میں بہت پرائیویٹ ہے. آپ لوگ اچھا انشاءاللہ یہ کتاب سے حاصل کر لیجیے. اسکرین شاٹ کی ضرورت ہو تو وہیں سے لے لیجیے، اس کی اتنی ضرورت بھی نہیں رہ گئی اب. ٹھیک ہے. یا ویڈیو سے ہی ہاں ویڈیو کے ذریعے اس کو دیکھ لیجیے. اوکے. تو انشاءاللہ اب ہماری ملاقات جو ہوگی آپ حضرات سے وہ ہونے والی ہے تقریباً اب ہوگی. آج ہماری جو ہے وہ 11 تاریخ ہے. تو آئندہ ہفتے کی جتنی کلاسز ہیں 4 وہ ہم نہیں لے پائیں گے. 11 تاریخ سے اب ڈائریکٹ ملاقات آپ سے ہوگی 21 تاریخ کو انشاءاللہ، یعنی 21 فروری کو. یہ بیچ کی جو 4 کلاسیں وہ نہیں ہوں گی. ہمارا نکاح ہے تو نکاح کی وجہ سے جی جی آپ کا نکاح ہے؟ ہاں جی نکاح ہے، تو نکاح کی وجہ سے انشاءاللہ یہ تھوڑی سی مشغولی ہے، تو مشغولی کی وجہ سے تھوڑی رخصتی آپ سے لے رہا ہوں. تو یہ ہم آپ کو چھٹی دے رہے ہیں ابھی سے لے کے تقریباً 21 تاریخ تک. 21 تاریخ سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے باقاعدہ کلاس. جو ہماری بچی کیا باقی ہے، ہمارا 4 سورہ باقی ہے اور اس کے علاوہ کچھ رد الحاد کی چیزیں وہ کور کر لیں گے. اب حضرات کی میں 4 دن مکمل 5 دن امتحان کی تیاری کراؤں گا، ریویژن کراؤں گا، پھر 2 دن اور گیپ دوں گا. پھر انشاءاللہ تقریباً یہ تاریخ جو بیٹھ رہی ہے 6 ابھی کیا چل رہا ہے فروری، مارچ، 6 مارچ کو انشاءاللہ آپ کو رزلٹ دے دیا جائے گا. 6 مارچ کو ہماری آخری کلاس ہوگی اور آپ حضرات کو اس میں رزلٹ دیا جائے گا. لیکن انہیں کو جن کا امتحان میں نمبر اچھا آئے ہو اور جن کی پابندیاں ہوئی ہوں. لیکن میں اپنی طرف سے مکمل طور پر آپ تمام حضرات کے ریویژن بھی کراؤں گا 4 دن 2 دن لے کر اچھے طریقے سے. سوالات بھی بتاؤں گا، جوابات بھی بتاؤں گا، پوری تیاری آپ کو کراؤں گا تاکہ آپ انسٹیٹیوٹ میں جو 5 مہینہ پڑھے ہیں اس کو مکمل طریقے سے آپ حفظ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب ہماری کچھ زیادہ کلاسیں نہیں رہ گئی الحمدللہ. مسائل بھی سارے ہو گئے ہیں، عقائد بھی کمپلیٹ، مسائل بھی کمپلیٹ، سیرت بھی کمپلیٹ، تاریخ بھی کمپلیٹ، تجوید بھی کمپلیٹ. اس کے علاوہ تفسیر کے اندر 4 سورہ باقی وہ ہو جائے گی، رد الحاد وہ ہو جائے گی، سنن آداب بھی کمپلیٹ. تو یہ 5 مہینے میں 9 سبجیکٹ لوگ دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کیسے ہوگا. اسی طریقے سے ہوا ہے، پڑھا کر ہوا ہے، ساتھ میں مل ملا کر ہوا ہے. تو بہت جلدی ہم ابھی کورس جو نیکسٹ بیچ ہے رمضان کے بعد کا اس کو لانچ کریں گے. اس کی تاریخ تقریباً جو بیٹھ رہی ہے وہ مئی کی کچھ تاریخ بیٹھ رہی ہے کہ مئی نہیں بلکہ اپریل، 28 اپریل سے کچھ بیٹھ رہی ہے. تو اس وقت ہمارا 3rd بیچ انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائے گا بیسک اسلامک اسٹڈیز کا. جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں
اور جو نیو لوگ ہیں ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم اسی طریقے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں، کنیکشن کے ساتھ. صرف ہم 1 وے ٹرافک کے ساتھ نہیں، 2 وے ٹرافک کے ساتھ پڑھتے پڑھاتے ہیں. ایک ہوتا ہے لسننگ، ایک ہوتا ہے لرننگ. لسننگ کہتے ہیں سننے کو جو یوٹیوب پر ہوتا ہے، لرننگ کہتے ہیں پڑھنے پڑھانے کو، طالب علم سے سننا اور پھر اس کو پوچھنا اور اس کو بتانا. اس سے آپ کو پکا ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ تمام نے اپنی نوٹس بھی بنائی ہوگی، اس کا فائدہ بھی ہوگا. ملاقات 21 کو ہوگی، تقریباً 10 دن ہے ماشاءاللہ. 10 دن کے اندر چادر اوڑھ کے اللہ بسم کام ہو تو آئیے، خوب سوئیے، کوئی پرابلم نہیں ہے. 10 دنوں کے اندر کہیں بھی گھومیے پھریے. 21 تاریخ سے آ جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جی چلیے. مفتی صاحب، کنکری کا وہاں یہ سطر کیسے ہوئے؟ ایک بار جب ہم یہ نا 3 ستونوں کو ہم ساتھ ساتھ کنکرے لگائیں گے تو 21 ہوئے. اور اس سے پہلے بھی ایک بار جب ہم اس اکبر کو ہے نا، وہ جو پہلے والے، جب اس کو ہم سات بار لگائیں گے تو 7 لگیں گے تو 21 7 28 ہوئے. نہیں ہاں بتا دیتا ہوں، اس کو اس طرح نہ گینی ہے. 11 اور 12 کی 21 کتنی ہو گئی؟ 42 ہو گئی، 42. اور 10 تاریخ کی 7 صرف 7 اور 42 کتنا ہوگا؟ 42 اور 7 49 ہو گیا سمپل. اور اگر 13 کو ہم کر رہے ہیں تو 21 اور گن لیجیے، تو 21 اور 49 کتنا ہو گیا؟ 70 ہو گیا. ارے میرا تو میتھ میں تو پڑھا ہی نہیں، میتھ تو پڑھا نہیں. میں جب پڑھاتا ہوں سراج راجی تو یہ بڑے بڑے اسٹوڈنٹ میتھ وغیرہ کے وہ کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں. سمپل ہے، گن لیجیے گا بعد میں. ہو گیا نا؟ جی رائٹ ہے. جی جی کوئی نہیں، کوئی میں چلیے ٹھیک ہے. آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آ گیا حج عمرہ کون؟ آپ سمجھائیں گے سب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کو اپنے گھر کی زیارت کے لیے، عمرے کے لیے بھی، حج کے لیے بھی، اپنے والدین کے ساتھ ہم تمام کو حج مقبول کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.